ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. منبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحتشام، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عثمان یزدانی صاحب، حضرت مولانا مدثر اشرفی صاحب و دیگر ارباب ملت، حاضرین بزم، دور دراز بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ڈسٹرب یہ نکلے نا. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته خصوصا على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين إلى يوم القيامة كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا. سبحان الله سبحان الله. أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری املا رہے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بقول ایمان کنم خاتمہ.
اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست دامن آل رسول. حضرات، آج کی جو محفل پاک ہے وہ سید الشہداء امام کربلا نواسہ مصطفیٰ سبط پیغمبر فرزند مولا کائنات جگر پارے بطول زہرا اور ہم سب کے دلوں کا چین اور سکون سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک بابرکت باسعادت ذات پاک کی جانب منسوب ہے. سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جس طرح ہمیں حسینی صدقہ عطا کرتا رہا ہے آگے بھی یوں ہی عطا فرمائے، اور اسی حسینی صدقے کے ساتھ حسینی محبت میں، حسینی جھنڈے میں اور حسینی کرم نوازی میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کریم نگر کی جماعت ردائے مصطفیٰ کو کہ جنہوں نے یہ محفل پاک سجائی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے محلے کے جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں اور اس محفل میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو اور ان کی توجہات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کریم نگر میں ایک پاکیزہ کریم کا ذکر کرنے آیا. سمجھ گئے آپ؟ اور اس کریم کے کرم کی بھیک مانگنے کے لیے آپ جیسے منگتا اور بھکاریوں میں سب سے ادنا درجے کا منگتا میں بھی بن کے چلا آیا ہوں کہ کسی نہ کسی دن انشاءاللہ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی ہوگی تو بیڑا پار ہو ہی جائے گا اور ہم غریبوں کا کام بن ہی جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے. حضرت مولانا عثمان صاحب قبلہ نے بڑی اچھی نصیحت کی. اس سے پہلے آپ نے تقریر سماعت کی حضرت مولانا مدثر اشرفی صاحب کی، شاید جو بیٹھے یہی ہیں، میری پہلی ملاقات ہے. آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی ہوگی، میں سن نہ سکا، لیکن مولانا عثمان یزدانی صاحب کی جو بات ہے میں اس سے پوری طریقے سے متحد ہوں اور متفق ہوں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہا ہے یا جس نے کیا ہے، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، سب سے محبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ میں نے 6 سال تقریباً اپنے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کو قریب سے دیکھا. میں نے کبھی حضرت کو ایسا نہیں پایا کہ حضرت نے کسی کے پیر کی برائی کی. میاں وہاں تو پیر چھوڑیے، حضرت کو میں نے ایک چیز پوری طریقے سے محسوس کی، میرا پیر کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، اکثر خاموش رہتے تھے. لیکن زبان کب کھلتی تھی، جلال میں کب آتے تھے، جب کوئی کہتا تھا حضرت فلاں شخص نے مسلک اعلیٰ حضرت پر یا فلاں عالم پر یا فلاں دین کے مسئلے پر اس طرح کا نظریہ قائم کر لیا ہے، تو حضرت جلال میں آ جاتے تھے. نام نہیں لوں گا، ایک عالم نے مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کتاب لکھی اور آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ. میں اس وقت حضرت کے پاس موجود تھا. حضرت نے فرمایا، بس اتنا ہی کہا کہ یہ آدمی بھی بگڑ گیا. طاہر الپادری جیسا مردود زمانہ، اس کے تعلق سے جب حضرت نے مضمون لکھوایا تھا، مولانا عاشق صاحب لکھ رہے تھے، میں خود موجود تھا. حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ تو ابوالعلا مودودی سے بھی آگے نکل گیا.
کم سے کم ابوالعلا مودودی نے جو نام کے مسلمان تھے انہی کو اس نے متحد کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تو کرسچن اور جیوز، یہودی اور عیسائیوں تک کو بلیور اور مومن کہہ رہا. تو جو ابوالعلا مودودی نے نہیں کیا تھا یہ اس سے بھی آگے نکل گیا. حضرت کی زبان ایسے موقعوں پہ کھلتی تھی. سمجھ گیا. اور جو علماء تھے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے علماء سے ملاقات کی، بڑے سے بڑے علماء اکرام سے ملاقات کی، بہت سارے. شہباز دکن سے بھی ملاقات ہوئی، ایسا نہیں ہے. اور بڑے مخلص. میں جب آیا تھا آج سے چند سال پہلے تو جشن صدیق اکبر میں تقریر کرنے آیا تھا. حالانکہ میرا کیا ہے، میں 2010 میں فارغ ہوا ہوں، لیکن میں جب حضرت سے ملنے گیا تو صدر نوازی دیکھیے، اپنے پرسنل کمرے میں بٹھایا، بہت ساری باتیں ہوئی اور بڑے پیار سے محبت سے نوازتے رہے، باتیں کرتے رہے. بڑوں کے یہی طریقے ہوتے ہیں. اور میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، دیکھو میرا پیر سرکار تاج الشریعہ ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جو ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت، ہم سب کے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے والا جو پیر ہے، ہم اس کی برائی کر کے دوسروں کو موقع فراہم نہیں کریں گے. الحمدللہ اس کو سینے سے لگا کے کہیں گے ہمارے ذاتی اختلافات میاں کہیں بھی جائے، وہ جائے چولہے بھاڑ میں. سیدھا جملہ بول رہا ہوں. ہم اپنے سارے اختلافات کو دور رکھیں. ہم مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی جو خدمت کرنے والے ہیں، ہماری الگ نشست معاملات اپنی جگہ ہوں، لیکن جب مجمع عام میں آئے تو ان کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھے تاکہ کسی باغی کو مسلک اعلیٰ حضرت کے مخالف کو زبان کھولنے کا موقع نہ ملے. کیا کہنے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سرکار تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا، علماء عالم آتے تھے. میں تو مرید تھا حضرت کا اور ہوں الحمدللہ. حضرت جیسے چاہتے ویسے بولتے، لیکن کبھی حضرت نے یہ نہیں کہا تو کیسا ہے، ہمیشہ یہی کہتے تھے آپ کیسے. یہ حضرت کا طریقہ تھا. کوئی سید صاحب آتے اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ سید صاحب ہے، حضرت ان کو ادب سے بٹھاتے اور اندر سے پیسے منگوا کے نذرانہ دیتے. یہ بھی بتا دوں یہ کسی کی خاص نہیں ہے کہ فلاں سید صاحب کہیں فلاں کہیں کہ مجھے ہی دیتے تھے. حضرت کی عادت تھی کہ سادات اکرام کو دیا ہی کرتے تھے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ علماء ہوتے تھے. حد تو مولانا عثمان صاحب اس وقت ہو گئی کہ جب جامعۃ الرضا کے ایک استاذ قاری شرف الدین صاحب حضور تحسین ملت کے مرید ہیں، انہوں نے کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے پوچھا کس کے مرید ہو؟ کہا صدر صاحب قبلہ کا. کہا پھر کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد میں حضرت کا ایک دن معاملہ یہ ہوا، وہ آئے چپکے سے پیر دبانے لگے. قاری شرف الدین صاحب ہمارے یہاں شعبہ قرات پڑھاتے ہیں، قاری بناتے ہیں لڑکوں کو. تو وہ گئے، جانے کے بعد میں سرکار تاج الشریعہ کے پیر دبانے لگے. اچھا پہلے دباتے تھے تو حضرت منع نہیں کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ مجھ سے پوچھا گیا قائد ملت نے اور دیگر حضرات نے کہ حسام میاں کو پڑھانا ہے، کس کو رکھا جائے؟ میں نے کہا جامعۃ الرضا میں یہ سب سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں، انہی کو رکھ دیا جائے. اس دن سے حضرت کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ آپ کو حسام میاں کو پڑھ. چھوٹے تھے حسام میاں، الف با تا کا پارا پڑھانا. سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کچھ دن کے بعد قاری صاحب آئے. قاری صاحب کا خود بیان ہے، میں حضرت کے پیر دبانے لگا. حضرت نے ارشاد فرمایا کون پیر دبا رہا ہے؟ تو کہنے لگے قاری شرف الدین صاحب دبا رہے ہیں. حضرت میں شرف الدین ہوں. آپ نے فوراً پیر کھینچے، بولے آج کے بعد میرے پیر مت دبانا. کیوں مت دبانا؟ کہا اس لیے کہ تم میرے پوتے کے استاد ہو. یہ ہے میاں ادب، ہم نے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے. اگر اس طریقے سے رہیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا. یہ ہماری آخرت ہے. دنیا سے جانے والوں کے لیے تو ویسی بھی برائی کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں الحمدللہ حیدرآباد کے علاقے میں مضبوط سنیت کے لیے جو سب سے زیادہ، میں یہ نہیں کہتا کسی نے اور کام نہیں کیا ہے، شہباز دکن اس مسئلے میں انوکھے نا، مگر کہتا ہوں سب سے زیادہ جو کام کیا ہے اور اپنے مریدوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جو ذوق اور شوق بنا ہے. میاں علم کی بات اپنی جگہ ہے، علم تو بہت پہلے سے حیدرآباد میں پایا جاتا ہے، مگر مضبوطی جس میں آ جائے، اصل میں حقیقت میں سچائی میں، اسی کو کمال کہا جاتا ہے. اور اس چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سرکار امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تسلم ہی تھا جس نے کائنات کو بتا دیا کہ غلط کے ہاتھ میں کبھی اتنے مضبوط ذات کا ہاتھ جا ہی نہیں سکتا.
یہ چند باتیں تھی، میں نے عرض کر لی، ابھی میری گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے، بس مولانا عثمان صاحب کی بات پر ہلکا سا تبصرہ میں نے کر دیا ہے، اور اللہ کرے میں بھی اسی پہ قائم رہوں، میں بھی اپنے بزرگوں، سادات، علماء، حفاظ، قرہ سب کی تعظیم و تکریم کرتا رہوں، اور آپ بھی کرتے رہیں۔ اب آئیے ذرا جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھے دارے سارے لوگ بلند آواز سے، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ تقریر سننے کے لیے، مجھ سے تقریر کروانے کے لیے اور سننے کے لیے آپ تیار ہیں، ذرا بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار یہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے جس کو حضرت امام ابن حجر حیثمی شافعی مکی نے اپنی کتاب السوائق المورقہ کے اندر تحریر فرمایا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تصلو علیہ الصلاۃ البتراء، مجھ پر آدھا انکمپلیٹ اسمپور درود نہ پڑھا کرو، آدھا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حضور ماہی الصلاۃ البتراء، یہ آدھا درود کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد ولا تقولون وعلی آل محمد، فرمایا تم اتنا کہہ کے خاموش ہو جاؤ اللہم صلی علی محمد، لیکن وعلی آل محمد نہ پڑھو، یہ ہے آدھا درود۔ اور انکمپلیٹ درود، کمپلیٹ درود یہ ہے کہ جب اللہم صلی کہو تو وعلی آل محمد بھی کہہ دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے درود پاک کو شرف قبولیت اس وقت عطا فرما دیا کرتا ہے جب نبی کی آل پہ درود و سلام پڑھ لیا جاتا ہے، ایسے نہیں۔ بلند آواز سے بولیے بہت زیادہ آپ تھکے نہیں ہیں، نیند بھگانے کے لیے بار بار آپ کو اندر باہر کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میرے امام فرماتے ہیں، بہت مشہور ہے، تبرکن پڑھ رہا ہوں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر جب بھی پڑھا جائے تو نئی چاشنی ہوتی، وہ ضابطہ اپنی جگہ ہے کلو جدید لذیذ، لیکن میں یہاں کہوں گا ہر کلو قدیم لذیذ کے درجے میں ہے، یہ جتنا قدیم ہے اتنی لذتیں اس میں مل رہی ہیں، چونکہ یہ گولڈ از اولڈ، کیا بولتے ہیں، اولڈ از گولڈ ہے، پرانی چیز کیا ہے، سونے کی مانند ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ وراء الورا کا مطلب مخلوق کی عقلوں سے بالا تر ہے۔ ہم نے کہا آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہم نے کہا آپ کو حسین سمجھ میں آنے والا نہیں، آقا حسن سمجھ میں آنے والے نہیں، مولا کائنات سمجھ میں آنے والے نہیں۔ ہمیں میاں دور حاضر میں جب لوگ اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو امام حضرت امام حسین کو کیا سمجھ پائیں گے؟ لوگ شاعر نے کہہ دیا یہ گھرانہ وراء الورا ہے، ہماری عقلوں میں آنے والا نہیں ہے۔ اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس میں حضرت مشکل کشا ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت استاد زمن علامہ حسن کہتے ہیں کس زباں سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت۔ کیا بات، کیسے آپ خاموش ہوئے؟ تھوڑی کے نیچے سے ہاتھ ہٹائیے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ کس زباں سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، اور اگلا بولے مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہے در حقیقت وہ مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی آل میں آنے والے لخت جگر، نور نظر، کس کے؟ مفسر اعظم کے، سرکار مفتی اعظم کی کرامت
سرکار تاج شریعت محبت کا خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اور ایک مقام پر میں نے کہا تھا حسین ابن علی کی جرأت ایمان کا کیا کہنا، حسین ابن علی کی جرأت ایمان کا کیا کہنا، کبھی بھی جھک نہیں سکتے زمانے کے جھکانے سے۔ کل میں نے ایک شعر پڑھا تھا، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے، مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ نے حضرت مولانا مدثر صاحب سے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ کی آیت سنی ہو یا کوئی دوسری آیت پڑھی ہو، تو شہید کے بارے میں سب تھیوری بتاتے کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نہیں، دکھا دیا، بتایا نہیں، دکھا دیا۔ اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی کہ اہل بیتی کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرق حتی یرد علی الحوض او کما قال علیہ السلام۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم میں دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے میرے آقا یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا، حکمت بتاؤ، وزنی اور بھاری چیز کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ سرکار نے کہہ دیا وزنی کیوں کہا، بھاری کیوں کہا، وجہ یہ ہے میاں جب کوئی ہلکی پھلکی چیز اگر راستے پہ پڑی ہوتی ہے، ہلکی سی ہوا چلتی ہے اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، لیکن وہی پتھر رکھ دیا جائے، چٹان رکھ دی جائے، وہی گاڑی کا ٹائر رکھ دیا جائے، ہوا آئے گی چلی جائے گی، لیکن ہلکی پھلکی چیز کو اڑا کے لے کے نہیں جائے گی۔ میاں ہماری حیثیت پتے کی سی ہے، میرا حسین بہت وزنی ہے، قرآن بہت وزنی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اشارہ کر دیا ان کا دامن تھام لو، اگرچہ تم ہلکے ہو لیکن یہ بھاری ہے، جہنم کی آگ کی طرف نہیں جاؤ گے اگر ان کا دامن پکڑے رہو گے۔ مصیبتیں دنیا میں آئیں گی وہ بھی نہیں ستائیں گی، آخرت کی مصیبت بھی نہیں ستائے گی، پھر اعلیٰ حضرت یاد آئیں گے اور کہو گے دل آبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ بستی کریا کریا قدریا علم قدریا مسلک اعلی حضرت رسالت۔ سرکار نے اگلا جملہ ہے اچھا اب انہوں نے نعرہ لگایا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور وہ بھی ابن ماجہ کے حوالے سے، اگر کہیں تو کلیئر کر دوں۔ ویسے شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ نے کہا حالانکہ آپ بار بار شعر سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پڑھتے بھی ہوں گے، خطیب آدمی ہے تو کتنی جگہ پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ کلام کی برکت ہے۔ دل آبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خذلہ ولا من نصرہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہر دور کے اندر میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، لوگوں پر غالب رہے گی۔ لا یبالون من خذلہم ولا من نصرہم، کوئی ان کی مدد کرے تب بھی ان کو پرواہ نہیں، اور کوئی ان کی مدد چھوڑ دے تب بھی ان کو پرواہ نہیں۔ ہم نے اس کی ترجمانی الحمدللہ سرکار تاج شریعت کی شکل میں دیکھی۔ کوئی اگر تعریف کرتا تھا تب بھی حضرت کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ صاحب آسمان پہ بیٹھ جائیں، اور کسی نے کہہ دیا حضرت آپ کے تعلق سے فلاں آدمی یہ بات کہہ رہا ہے۔ انتخاب قدیری کا نام سنا ہوگا آپ نے،
بہت بڑا مردود زمانہ تھا. جب مرا تھا تو برسات کا موسم تھا, قبر کھودی, پانی میں قبر میں پانی نکلنے لگا. چونکہ زمین گیلی تھی تو لوگ پریشان ہو گئے, تو انہوں نے پھر وہ پیال سمجھتے ہیں آپ, گیہوں جو ہوتا ہے جس کا تنا, یا پرال کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہو, اس کے جو گھاس پھوس ہوتی ہے, آخر لوگوں نے قبر میں وہ ڈالی, اسی میں دفن کر کے چلے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ بہرحال تو اس نے جو ایک کتاب لکھی تھی سرکار تاج الشریعہ کو, اس میں معاذ اللہ کہا تھا بریلی میں سفید ریش کا تماشا, معاذ اللہ رب العالمین. تو ایک مولانا تھے ہماری ساتھی, انہوں نے اس کے رد میں کتاب لکھی, اور لکھنے کے بعد میں اس کو اسی طرح کے الفاظ سے انہوں نے نوازا. سرکار تاج الشریعہ کو دکھانے لگے, حضرت نے اس کو پڑھا, چونکہ ان کے والد بھی خلیفہ تھے اور ان کو بھی خلافت دے دی تھی حضرت نے کم عمری میں ہی. تو حضرت سرکار تاج الشریعہ پڑھتے گئے, اور جہاں انہوں نے اس کے لیے اسی جیسے الفاظ لکھے تھے سب کو انڈر لائن کرتے گئے. بعد میں کہا یہ جملے نکال دینا, کہ حضور اس نے آپ کے لیے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر اس نے میرے لیے کہا ہے تو کیا تم اسی جیسی زبان استعمال کرو گے؟ اب سنیے, سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ایک گروہ, ایک جماعت حق پر قائم رہے گی, ظاہرین علی الناس, لوگوں پر غالب رہے گی. میں نے جب اس کی تفسیر اور اس کی شرح پڑھی تو اسی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ظاہرین کا معنی ہے غیر مستترین علی الناس. غیر مستترین علی الناس کا معنی ہوا, مطلب یہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اونچا بولو سبحان اللہ. چھپی ہوئی نہیں رہے گی. سرکار تاج الشریعہ نے اگرچہ زندگی کے اندر ہمیشہ مخالفت کی, ٹی وی کی, ہمیشہ مخالفت کی تصویر کی, چینل نہیں بنوایا. ہم نے کہا جو چینل بنوانے والے ہیں ان کو بھی دیکھ لو وہ کتنے مشہور ہیں, اور جس نے بریلی کے کونے میں بیٹھ کے, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر دین و سنیت کا کام کیا ہے اس کو بھی دیکھ لو. بستی بستی کریا کریا کا نعرہ کسی اور کا نہیں لگتا ہے, سرکار تاج الشریعہ کا لگا کرتا ہے. ظاہرین علی الناس. اس لیے خلوص سے جب کام کرتے ہیں تو اللہ خود شہرت دے دیتا ہے, شہرت تو رب کے ہاتھ میں. بہرحال بات ہو گئی نا کلیئر. سرکار نے آگے ارشاد فرمایا, اگلا جملہ سنیے گا, میرے نبی نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلے کا نام بتایا, کہا قرآن ہے. قرآن ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر کوئی مانتا ہے اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہے, پھر اس پر عمل کرتا ہے, تو بارگاہ خداوندی سے اس کو فضل ملتا رہتا ہے, کرم ملتا رہتا ہے. اگرچہ وہ مختصر ہو, کم ہو, کچھ بھی ہو, لیکن رب کی عنایت ملتی رہتی ہے. اور فرمایا دوسرے ہیں اہل بیت. اب اس کے بعد میں سرکار کا اگلا جملہ سنیے گا. میرے نبی نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. فرمایا نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہے, نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہے. ہم نے, میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, سب نے تھیوری دی ہے, امام حسین نے پریکٹیکل دیا. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا, نہ قرآن اہل بیت سے الگ, نہ اہل بیت قرآن سے الگ. ہم نے کہا سرکار کے اس فرمان کی حقانیت و صداقت کو اگر ہم نے دیکھا ہے تو میدان کربلا میں دیکھا ہے. حسین پاک کا سر کٹ گیا, اس کے بعد نیزے پہ بلند ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. سر مبارک یہ بتا رہا ہے اور تلاوت کا ڈھنگ یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت نہ کل قرآن سے جدا تھے, نہ آج قرآن سے جدا ہے. ہم نے کہا ایسی سخت گھڑی میں بھی الگ تھلگ نہیں, دونوں ملے ہیں. سرکار کب تک الگ, کب تک قریب رہیں گے اور کب تک جڑے رہیں گے قرآن اور اہل بیت؟ سرکار نے فرمایا حتی یریدا علی الحوض, حوض کوثر پر دونوں ساتھ چلے آئیں گے. توجہ ہے. قرآن کی آیت کریمہ جب اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صحابہ اکرام نے عرض کی حضور اس میں آرڈر ہوا ہے, حکم ہوا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. ذرا غور سے سنیے گا, میں دو تین تفسیریں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر کسی نتیجے کی طرف لے جاؤں گا. سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام یہ بتا دیں کہ یہ قرابت دار کون ہیں آپ کے.
جن کی محبت ہمارے لیے لازم و ضروری قرار دی گئی. میرے سرکار نے فرمایا ہم علی و فاطمۃ و ابناہما، ان میں پہلے علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، اور تیسرے حسن، چوتھے حسین. یہ بات ہو گئی کلیئر. آقا کریم علیہ السلام کے دور میں نجران کا ایک وفد آیا، بہت بات مشہور ہے، لیکن اس میں کچھ نکات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا یہ بتائیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دل میں اس کے یہ ارادہ تھا کہ ان سے بھی خدا کا بیٹا کہلوائیں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا میرا مصطفیٰ شرک پھیلانے نہیں، شرک مٹانے آیا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ، ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب جواب طبیعت کے خلاف تھا تو بھڑک اٹھے اندر اور کہنے لگے یہ بتائیے کوئی ایسا آپ کو ملے گا کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو اور اس کو ہم خدا کا بیٹا نہ کہیں؟ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت آ گئی. رب نے فرمایا اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثم قال له كن فيكون. کہا یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ حضرت آدم کی طرح ہے. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم مناظرے کی شکل ہے. سرکار استدلال فرما رہے ہیں قرآن پاک کی آیت کریمہ سے. اگر آپ صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہو، تو یہاں تو آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، تو کیا ان کو بھی خدا مانو گے؟ رسول کریم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ نہ عیسیٰ خدا ہے نہ آدم علیہ السلام خدا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ مانے نہیں. اور جب نہیں مانے حجت کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے. قرآن کی پھر آیت کریمہ آئی فمن حاجک من بعد ما جاءک من الحق. کہا کہ محبوب تم سے اگر حق آنے کے بعد میں بھی کوئی جھگڑتا اختلاف کرتا ہے تو آپ اس سے کہیے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. قرآن پاک کہتا ہے پھر ان سے کہو تم بھی آؤ میدان میں، ہم بھی آتے ہیں. تم بھی اپنی اولاد کو لے کے آؤ، ہم بھی لے کر کے آتے ہیں. تم بھی اپنے گھر کی عورت کو لے کر کے آؤ، ہم بھی آتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام کی زبانی رب قدیم نے دعوت مباہلہ دے دی ہے. اب انہوں نے جب یہ جملے سنے، سرکار کے دعوت مباہلہ کو سنا، تو کہا کہ ہم کل آپ کو مشورہ کر کے بتائیں گے. نظرنا فی امرنا، اپنے معاملے میں ہم کل غور کر کے بتائیں گے. سرکار نے فرمایا جاؤ اجازت ہے. چلے گئے. ان کا بہت بڑا پادری تھا جس کا نام عاقب تھا، اس کا لقب عبد المسیح تھا. اس سے کہنے لگے ہم نے آج دعوت مباہلہ کو قبول کر لیا ہے. اس نے کہا تم لوگوں کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ارے اس جملہ اس کا سنیے گا. اس نے کہا تھا لقد عرفتم یا معشر النصارى ان محمد نبی مرسل. اس نے کہا تھا یقیناً تم جانتے ہو اے نصرانیوں محمد عربی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. وَلَئِن فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لَنَحْلِكَنَّ. اگر تم نے یہ کر لیا نا تو تمہارے چکر میں ہم سب برباد ہو جائیں. اور ایک روایت میں اس نے کہا تھا مَا لَعَنَا قَوْمٌ قَدْتُ نَبِيًّا إِلَّا هَلَكُوا عَلَى آخِرِهِمْ. کسی بھی قوم نے اپنے نبی کے خلاف لعن طعن نہیں کیا مگر یہ کہ پوری جماعت ہی تباہ ہو گئی. رسول کریم علیہ السلام نے دعوت دی تھی. اب چونکہ دوسرے دن آنا تھا، توجہ کریں ذرا ادھر. کہاں کھو گئے آپ؟ کدھر چلے گئے؟ ہاں میری طرف دیکھ کے سنیے ذرا غور سے. رسول کریم علیہ السلام نے چونکہ دعوت دی تھی، سرکار کی تیاری مکمل ہے، اور میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو لیا. بات کیا تھی؟ تم بھی آؤ ہم بھی آئے. سرکار نے خود بھی تشریف فرما ہے. حضور نے حضرت علی کو لیا، اور حضرت علی کو لینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو لیا، امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا. آمدم برسر مطلب واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن میں کیفیت بتانا چاہتا ہوں. سرکار نے جب لیا تھا ان سب کو نا، تو حضرت امام حسین کے لیے ہے احتضن الرسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحسینہ، سرکار نے حسین کو گود میں اٹھا لیا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ، اور امام حسن کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، حضرت فاطمہ کو پیچھے رکھا ہے، ان کے پیچھے حضرت علی کو رکھا ہے۔ کیفیت دیکھیے گا ذرا، میں منظر کھینچ رہا ہوں، آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسانے کی کوشش کیجئے گا۔ پہلے ہے سرکار علیہ السلام کی گود میں حضرت امام حسین ہے، آپ کے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، اور آگے پیچھے حضرت فاطمہ ہے، ان کے پیچھے حضرت علی ہے۔ سرکار اور فاطمہ، سرکار اور حضرت علی کے بیچ میں سیدہ کائنات ہے، ایک تو پردہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ فضل عطا فرمایا، آقا کریم علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ سرکار نے فاطمہ کو پیچھے لے لیا، ان کے پیچھے علی کو کر لیا۔ سرکار یہاں سے یہ منظر دکھانا چاہتے ہیں، جس طرح میری فاطمہ علی اور اپنے بابا کے جھرمٹ میں ہے، کل قیامت کے دن 70,000 حوران جنت کے بیچ میں اسی طرح جائے گی۔ اور اگلا جملہ سنیں، مثال دے رہا ہوں میں، ہم شبیہ والے نہیں ہیں، ہم نبی والے ہیں۔ گود میں اٹھاتا ہے آدمی، بچے کو یوں رکھتا ہے نا، ایک بچہ اس طرف، ہاتھ ادھر ہے نا، یہ بچہ سامنے ہے۔ سرکار دعوت میں جا رہے ہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ سوچو سوچو ذرا سوچو۔ آخر امام حسین کو سامنے سرکار نے کیوں رکھا؟ میرے نبی کے ہر کام میں لاکھوں حکمتیں ہیں، جس جہاں تک عقل پہنچی اس نے حکمت نکالی۔ میں نے جو حکمت سمجھی وہ بتا رہا ہوں۔ سرکار نے امام حسین کو سامنے کیوں رکھا؟ بچپن ہی سے میرے نبی علیہ السلام دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹنے کی تربیت کر رہے ہیں۔ دیکھ لے حسین، تیرا بابا جا رہا ہے، دشمنوں کے مقابل جا رہا ہے، کل میدان کربلا میں تو بھی جائے گا۔ سرکار نے گود میں اٹھا لیا ہے، اور جب گود میں اٹھایا جاتا ہے تو بچے کو سنبھالا جاتا ہے۔ گویا اشارہ اس طرف تھا، دشمن تیرے سامنے آئیں گے لیکن تو گھبرانا نہیں، تجھے محمد اب بھی سنبھالے ہے، بعد میں بھی سنبھالے رہے گا۔ جو ہے ہاتھ پکڑا امام حسن کا، اس کی بھی حکمت بتا دوں۔ آج مولانا عثمان صاحب ہاتھ لائیے، مرید نہیں کروں گا آپ کو میں، گھبرائیے گا نہیں، اس طرح ہاتھ پکڑتے ہیں نا۔ سرکار دارالشریعہ شریعہ نے مرید کر لیا نہیں تو میں نے اس لیے منع کر دیا، مجھے پتا ہے کہ پیر کا مرید سے کیسے مرید ہو جائے گا، ہے نا۔ ہاتھ پکڑ لیا میں نے، اب بتائیے کہ ہم دونوں کی مٹھی کھلی ہے کہ بند؟ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا، اور شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھو، کہتے ہیں میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی نسل میں اللہ نے شہادت سری بھی رکھی ہے اور جہری بھی رکھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ اور جس کو پڑھنے کی ترغیب شہزاد نہیں دے رہا ہے، امام احمد رضا خان دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا مجالس مرثیہ خوانی میں جا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں فرمایا شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتاب جو عربی میں، اور اسی کے نیچے حاشیہ لگائے سر الشہادتین، چونکہ شہادتین پر یہی آپ کی کتاب ایک عربی میں، اور فرمایا میرے منزلے بھائی حسن میاں مرحوم کی کتاب آئینہ قیامت، ان میں صحیح روایات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ مولانا اویس صاحب مجھ سے کچھ کہتے آ رہے تھے تو آپ کو جواب معلوم ہوگا، میں نے وہی جواب دیا تھا، روایات صحیح پڑھی جائیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اتنا تو کلیئر ہو گیا نا۔ اب جہری اور سری آپ نہیں سمجھ پائے، میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی چیز، ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی چیز۔ جو چھپی ہے اس کو سری کہتے ہیں، اور جو چھپی ہے اس کو جہری کہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں ظہر میں قرات،
समझ में नहीं आती चूंकि वो सुनाई नहीं रहा है। असल में किरात सिर्री है, छुपी है। मगरिब आई फौरन किरात करी, वो किरात छुपी नहीं, कानों तक आ गई है, छप गई है। ईशा की किरात भी छपी है। हमने कहा आका करीम अलैहिस्सलाम ने हुसैन पाक को आगे उठाया है। एक तरफ तो सरकार की तरबियत है, दूसरी तरफ इशारा है, दुश्मनों से मुकाबला होगा और होने के बाद बेटा तेरा मुकाबला होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे मोहम्मद अब भी संभाल रहे हैं और बाद में भी संभालते रहेंगे। हुसैन ऊपर थे। कभी ऐसा होता है हाथ में हाथ पकड़ लिया है, और हाथ पकड़ने में बच्चा जब चलता है तो कभी पीठ के पीछे भी आ जाता है, कभी आगे भी आ जाता है, लेकिन जो गोद में उठा है वो पीठ के पीछे नहीं आता, हमेशा सामने दिखता है। सरकार ने मुट्ठी पकड़ के हाथ को हाथ में लगा के इस तरफ भी इशारा कर दिया, ये जो मेरा लाडला है इसकी शहादत छप जाएगी और इधर जो है इसकी शहादत छुप जाएगी। तवज्जो है, शहादत सिर्री और जहरी ये मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है। PDF में किताब मौजूद है, अरबी वाली भी, जो चाहे उसका मुताला कर सकता है। आला हजरत ने जब तस्दीक कर दी, आज कुछ लोग लिखते हैं शहादत वाक़िया पे कि मोहम्मद और कहते हैं हजरत इमाम मुस्लिम के बेटे मोहम्मद इब्राहीम इनकी शहादत हुई नहीं है, ये झूठा वाक़िया लोग कहते हैं ना। तो अभी चंद पिछली साल यहाँ पर आपके गोवा के अंदर एक साहब ने ये दावा कर दिया, तो मुझे बुलाया गया मुहर्रमुल हराम में ही। मैंने आला हज़रत के हवाले से इसी पे गुफ्तगू की। मैंने कहा जब हमारे इमाम ने इसकी तौसीक कर दी तो हमें किसी के हवाले की ज़रूरत है। भाई आला हज़रत फतावा रज़विया में जिन बुज़ुर्गों की किताबों का हवाला दे देते हैं, हम फिर उनके किसी दूसरे हवाले को तलाशी नहीं करते कि आला हज़रत का हवाला ही काफ़ी है। होता है कि नहीं होता? बात समझ गए आप? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ले लिया और लेने के बाद फरमा रहे हैं इज़ा दाऊतु अम्मिनु, अगर मैं दुआ करूं ना तुम आमीन कह देना। किससे कह रहे हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम? इस पाकीज़ा चार पाकीज़ा जातों से सरकार अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं दुआ करूं तुम आमीन कहना, मैं दुआ करूं तुम आमीन कहना। सरकार ने सबको लिया है, मैदान की तरफ गए हैं। अब जैसे ही पादरियों का जो उसकुफ यानी जो पादरी था, नजरान के ईसाइयों का जो उसकुफ था, जो पादरी था, जो किस्सीस था, जो उनका पेशवा था, उसकी नजर पड़ी तो क्या कहता है? कहता है वल्लाही इन्नी ला अरा वुजूहन लौ सालुल्लाह तबारक व तआला अन युज़ीला जबलन अन मकानिही ला अज़ालहु। उसने कहा ए बाबा होश के नाखून ले लो, मैं मोहम्मद अरबी के साथ ऐसे चेहरों को देख रहा हूं, अगर रब की बारगाह में यह मुतालबा कर दे मौला ये जो पहाड़ खड़ा है ना इसको अपनी जगह से हटा दे, तो यकीन के साथ कहता हूं अल्लाह इनकी ज़बानों को रद्द नहीं फरमाएगा, पहाड़ को ही जगह से हटा देगा। उसने कहा फला तब तहिलू फतहलिकू, खुदारा मुस्तफ़ा के खिलाफ मुबाहला मत कर लेना वरना मर जाओगे। वला यबका अला वजहिल अर्दी नसरानी इला यौमिल क़ियामा। और उसने कहा कि जमीन पर कोई भी क्रिश्चियन बाकी ही नहीं रहेगा। इसलिए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अगर उस दिन वो मुझसे मुबाहला कर लेते, सरकार ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी इन्नल अज़ाबा तदल्ला अला अहली नजरान। सरकार फरमाते हैं खुदा की कसम अजाब नजरान के ईसाइयों पर बिल्कुल आ चुका था, झांक रहा था। सरकार ने फिर आगे इरशाद फरमाया वलौ लानू, अगर उन्होंने उस दिन मेरे खिलाफ लान तान कर दिया होता तो उनका आलम क्या था? लस्ता सल्लल्लाहु तबारक व तआला नजराना व अहलहु हत्ता तैरा अला शजरी। सरकार ने फरमाया सुनो, अगर उन्होंने मेरे खिलाफ लान तान किया होता तो रुए जमीन पर एक भी नसरानी बाकी नहीं रहता। आगे फरमाया वलामा हालल हौलु अलन नसारा इल्ला हलकू, फरमाया एक साल ना गुजर पाता कि एक साल के अंदर ईसाई तो खत्म हो ही जाते, नजरान भी तबाह होता, नजरान के ईसाई भी तबाह होते, यहाँ तक कि उस बस्ती में जितने परिंदे दरिख्तों पर थे वो सब के सब तबाह हो जाते। अब सुन्नियों एक जहन दे रहा हूँ, आज कुछ यजीदी मिशन को लेने वाले, कुछ नासबी फिक्र रखने वाले, कुछ यजीद को पेशवा मानने वाले ये कहते हैं लोग हुसैन को पावरफुल बना रहे हैं,
ہیں تو آخر یہ بتائیں تو صحیح حسین نے دعا کیوں کی نہیں کی، اور میدان کربلا میں حسین نے اپنے ساتھیوں کو دعا کر کے بچایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، حسین میدان کربلا میں جان بچانے نہیں گیا تھا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کی تفسیر بننے گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے آپ کی شہادت یہ اللہ کی طرف سے قضائے مبرم ہو چکی تھی، آپ کو شہادت کا جام ملنا تھا، ورنہ اگر آپ حسین کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سرکار نے یہی تو کہا تھا اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا کروں تم آمین کہہ دینا۔ اور پادری کہہ رہا تھا ایسے چہرے دیکھتا ہوں پتہ یہ چلا دعائے مصطفیٰ کا کمال بھی تھا، اور نفوس قدسیہ کی زبان سے نکلنے والی آمین کا بھی کمال ہوتا کہ ساری یہودی ساری عیسائیت زمین سے ختم ہو جاتی۔ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں اگر حسین پاک نے میدان کربلا میں بد دعا کر دی ہوتی کیا مجال تھی کوئی یزید بچ جاتا؟ کوئی یزیدی بچ پاتا؟ نہیں۔ اگر آپ اس کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو اور سمجھے، حسین بیٹا کس کا ہے؟ پوچھا بولو، کس کا بیٹا ہے؟ حضرت مولا علی کون ہے؟ جنگ صفین کا نام سنا ہے نا؟ بس اتنا ہی بولو۔ جنگ صفین میں حضرت علی جا رہے تھے، راستے سے گزر ہوا، ساتھی کہنے لگے سرکار پیاس لگ رہی ہے۔ پیچھے والوں کی توجہ ہے، اٹھ کے نہیں جانے دوں گا، دو چار لوگوں کو پیچھے کھڑا کر دینا، جو جائے اس کو کوپچے میں لے جا کے دو چار پنا دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جائے گا کوئی نہیں۔ میں آپ کے پاس جانے کے لیے نہیں سنانے کے لیے آیا، اور آپ بھی یہاں جو آئے ہیں وہ جانے کے لیے نہیں سننے کے لیے آئے۔ سنیے دھیان سے، حضرت مولانا مدثر صاحب قبلہ کو سن لیا تو مجھے بھی سن لیجیے، ہے نا بھائی؟ میں بھی اپنا حصہ لے کے آیا ہوں، وہ بھی اپنا حصہ ان کا حصہ پورا ہو گیا، میرا حصہ باقی ہے۔ اب کب تک باقی ہے؟ فجر تک باقی ہے کہ فجر کے بعد تک باقی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنیے ذرا غور کیجیے گا، بات سمجھ میں آئی کچھ؟ آپ کے جملہ کیا بول رہا تھا وہ آپ کو یاد ہے؟ بولو۔ جنگ صفین کی بات چل رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا حضور پیاس لگ رہی ہے۔ مولا کائنات نے کہا پانی تلاش کرو۔ پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا۔ تھوڑی دوری پر گرجا گھر نظر آیا تو راہب تھا، راہب سے پوچھا پانی، بولا 6 میل کی دوری پہ۔ مولا کائنات کے ساتھیوں نے کہا حضور ہمیں جانے دیجئے، ہو سکتا ہے کہ ہم پانی تک پہنچے اور ہماری ہمتیں ٹوٹے نہیں اور ہماری ہمتیں جواب نہ دیں۔ ابھی اگرچہ پیاس لگ رہی ہے لیکن ہم جلدی جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ طاقت ختم ہونے سے پہلے ہمیں پانی مل جائے۔ حضرت علی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھئی آپ کو سبحان اللہ کی ضرورت ہے، ان کو محنت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس ضرورت نہیں ہو کو اپنی طرف مت لیجیے، آپ ان کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار مولا کائنات نے کہا کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مولا آگے بڑھے، ایک زمین تھی، زمین کو کھودنا شروع کیا، اور جیسے ہی کھودا تو ایک چٹان نظر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شواہد النبوہ پڑھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اس زمین کو کھودو۔ صحابہ اکرام نے کھودا، تھوڑا ہی کھودا تھا، زیادہ نہیں، 15-20 فٹ نہیں بلکہ ہلکا سا کھودا تھا۔ کھودا تو ایک چٹان نظر آئی، اور جب چٹان نظر آئی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اٹھاؤ۔ صحابہ اکرام جتنے ساتھ میں تھے سب نے محنت کی، مگر چٹان اٹھنا تو دور کی بات، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ جب سب پریشان ہو گئے حضرت علی نے آستین کو چلایا، اور وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو شیر خدا ہے، وہ علی جو محبوب مصطفیٰ ہے، وہ علی جن کی طاقت کے سامنے دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستین چڑھاتے ہیں، چند انگلیاں لگاتے ہیں، چٹان کو ہٹاتے ہیں۔ جیسے ہی چٹان ہٹائی کیا دیکھا؟ پانی کا چشمہ جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیو کہا، پانی پیو۔ صحابہ کہتے ہیں پورے راستے میں نہ اتنا میٹھا پانی ملا، نہ اتنا صاف پانی ملا، نہ اتنا ٹھنڈا پانی ملا۔ اب ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پلوا دیا، سب نے پانی پی لیا۔ کہتے ہیں ہم نے مشکیزوں میں برتنوں میں بھر بھی لیا بھرپور طریقے سے۔ اب جس راہب نے پانی کا پتہ 6 میل کے بعد بتایا تھا وہ سب دیکھ رہا تھا حیرت سے۔ قریب آیا اور بولا کہ آپ پیغمبر ہیں؟
حضرت علی نے کہا نا میں پیغمبر نہیں ہوں. داماد پیغمبر ہیں؟ حضرت ہاں میں داماد پیغمبر ہوں. کہا ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا دیا. پھر میرے مولا نے پوچھا یہ تو بتا میں نے تجھے کوئی تبلیغ بھی نہیں کی, بات بھی نہیں کی, دعوت بھی نہیں پیش کی, تو نے کلمہ پڑھ کیوں لیا؟ اس نے کہا جس مراد کے لیے انتظار کر رہا تھا وہ مل گئی تو پھر کلمہ پڑھنے میں انتظار کیسا؟ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ میں راہب ہوں, پچھلی کتابوں کو جانتا ہوں. اس چشمے کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ چشمہ جو ہے اور یہ چٹان ہے, چٹان کے نیچے چشمہ ہے, اس چشمے کو ظاہر کرنے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا داماد پیغمبر ہوگا. آپ نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ آپ داماد پیغمبر ہیں. جب مجھے میری مراد مل گئی تو میں دیر کیوں کرتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا جملہ سنا تھا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں, روتے روتے کہتے اللہ تیرا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ تو نے علی کا کم سے کم ذکر اپنی پچھلی کتابوں میں بھی کر دیا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو کتنا پاورفل ہے علی. اور علی کا لخت جگر ہے کون؟ بولو بولو. ایک بات بتا دوں, اہل بیت پنجتن پاک میں کتنے نام ہیں؟ پہلا نام بتائیے محمد, بتائیے کیا؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. نام بھی ایسے ہیں دوست اور دشمن, کوئی بھی لے تعریف کر رہا. ابو جہل محمد کہتا تھا. محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کیا ہوا, لے رہا ہے نفرت میں لیکن معنی کیا نکل رہا ہے؟ علی. اگر کوئی عداوت میں ناصبی علی کرتا رہے تب بھی علی کا معنی بلند ہے. فاطمہ کرتا رہے تو فاطمہ کا معنی حقیقت میں ہوتا ہے دودھ چھڑانے والی, لیکن مطلقاً دودھ سے تجرید کر لی گئی تو معنی ہو گیا چھڑانے والی. حسن کا معنی خوبصورت, حسین بھی اسی معنی میں آتا ہے. پنجتن پاک کے نام بھی ایسے ہیں, دوست لے تب بھی تعریف, دشمن لے تب بھی تعریف. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذاتی نام ہے, سرکار کا علم ہے. آقا کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, امام زرقانی پڑھے, قسطلانی کو پڑھے, کہتے ہیں جب سرکار تشریف لائے غیب سے آواز آئی سمی ہی محمدہ, اس کا نام محمد عربی محمد رکھ دینا. ہم نے کہا محمد حمد سے بنا ہے, سرکار سے پہلے کسی کا نام محمد تھا ہی نہیں. جب نبی آئے تو اللہ نے پردہ حمد سے نام محمد نکال کے عطا کر دیا ہے. اور جب حسنین کریمین پیدا ہوئے میاں تو حسنین کریمین کے لیے بھی حدیث ہے. حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں لم یکونا فی زمن الجاہلیہ, زمن جاہلیت میں کسی کا نام حسن حسین تھا ہی نہیں. ہم نے کہا کہاں سے لائے؟ تو فقیہ ملت نے بھی حدیث کو ذکر کیا, اسمانی من اسمائی اہل الجنہ, یہ دونوں نام جنتیوں کے نام ہیں, وہاں سے لائے گئے ہیں. ہم نے کہا قربان جائے نانا کی ذات پہ, قربان جائے نواسوں کی ذات پہ کہ جب نانا جان تشریف لائے پردہ حمد سے نام محمد نکال کے عطا کر دیا, اور جب نواسے آئے تو پردہ حسن سے نام حسن و حسین نکال کے عطا کر دیا. اور سرکار نے حضرت علی سے کہا, جس کو سر الشہادتین میں حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں, امام حسن پیدا ہوئے, سرکار نے فرمایا ارونی ابنی, میرے بیٹے کا مجھے دیدار کراؤ, کدھر ہے؟ سرکار نے گود میں لیا. حضرت علی سے پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حرب نام ہے. سرکار نے فرمایا نا نا نا, اس کا نام حرب نہیں, اس کا نام حسن رکھا جائے گا. دوسرا پیدا ہوا, پھر انہوں نے وہی جواب دیا, اس کا نام حرب ہے. سرکار نے فرمایا حسین رکھا جائے گا. تیسرا بچہ پیدا ہوا, سرکار نے فرمایا کہاں ہے؟ بچے کو لایا گیا, نام پوچھا کیا ہے؟ کہا حرب. سرکار نے فرمایا نا, اس کا نام محسن رکھا جائے گا. حسن بھی حسن سے ہے, حسین بھی حسن سے ہے, محسن بھی حسن سے ہے. دیکھو تو صحیح, ہمارے بچوں کے نام دنیا ہی سے لیے جاتے ہیں, رکھ دیے جاتے ہیں, لیکن وہر قربان ہماری جانے حسنین کریمین پر, ان کے نام دنیا سے نہیں جنت سے منگوائے جا رہے ہیں اور مصطفیٰ کے نواسوں کو عطا کیے جا رہے ہیں. توجہ ہے؟ اب وہ میں جو روایت بیان کر رہا تھا, ایک روایت حضرت ام سلمہ کی. کس کی؟ ابھی نام کا میں یہاں اسٹاپ کر دیتا ہوں, 3 کا ہو گیا, 2 کا بتا دوں گا. حضرت ام سلمہ تشریف فرمائے اپنے گھر میں, میرے سرکار تشریف لیا, فرمایا لا تأذنی لأحد اغلقی البابا, دروازہ بند کرو,
کسی کو آنے کی اجازت؟ غور کرنا ذرا، دروازہ بند کرو، کسی کو آنے کی اجازت؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، میری اور آپ کی ماں ہے، قیامت تک ایمان والوں کی ماں. کہتی ہے اتنے میں حضرت فاطمہ آ گئی. پوچھا حضور کہاں ہے؟ اشارہ کر دیا، بہت ساری تفسیر میں ہے، اشارہ کر دیا ادھر ہے. اب حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں روکتی کیسے، اندر بابا ہیں اور یہ ان کی بیٹی ہے، اس لیے روکا نہیں. حضرت فاطمہ اندر چلی گئی. اتنے میں امام حسن آ گئے تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے اب میں کیسے روکتی، اندر نانا اور ماں ہیں، چلے جائیے آپ بھی. حالانکہ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ دروازہ بند کر دو، کسی کو آنے کی اجازت نہیں. مگر سرکار علیہ السلام کی نظر نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی تھی. کسی کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن جن کو اجازت ہے ام سلمہ تم ان کو منع نہیں کر رہی. حضرت ام سلمہ سرکار کی بیوی ہے، مزاج مصطفیٰ کو اگر وہ نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ حضرت امام حسین آئے، وہ بھی اندر جانے لگے. کہتی ہے میں روکتی کیسے، اندر نانا ہے، اندر ماں ہے، اندر بھائی ہیں، میں نے چھوڑ دیا، آپ اندر چلے جائیے. تینوں کو بھیج دیا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا علی کو بلواؤ. حضرت علی کو بلایا گیا. اب بلانے کے بعد میں میرے نبی نے مبارک چادر کو لیا ہے. نقطہ دے رہا ہوں لیکن اس نقطے کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھاؤں گا، تب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی. آقا کریم نے چادر تطہیر لی ہے، ردائے تطہیر لے کر حضرت علی کو چادر میں لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو چادر میں لیا، حضرت امام حسن کو چادر میں لیا، امام حسین کو چادر میں لیا. لیکن کیا دعا کی تھی وہ جملے بعد میں. چادر کی بات آ گئی تو ایک دوسری چادر بھی تمہیں بتائے دیتا ہوں. سرکار قبرستان تشریف لے گئے، اپنی چادر مبارک کو سرکار گھر میں ہی چھوڑ کے چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا مبارک چادر میرے سرکار کی گھر پر ہی رہ گئی ہے. اٹھا کے سرکار کی چادر کو اوڑھ لیا. جیسے ہی چادر اوڑھی کیا دیکھتی ہے؟ موسلادھار بارش پہ بارش، بارش پہ بارش، بارش پہ بارش، بارش پہ بارش. کہتی ہے بارش ہوتی رہی. آقا کریم علیہ السلام تھوڑی دیر میں قبرستان سے تشریف لے آئے. اور جب سرکار تشریف لائے نا تو چونکہ بڑی چہیتی بیوی ہے، حبیب خدا ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کی برات میں 17 آیتیں اتاری. حضرت عائشہ صدیقہ نے میرے نبی کی ریش مبارک داڑھی کو چھوا، آپ کے سینے کو چھوا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا عائشہ؟ کہنے لگی آقا میں نے ابھی بارش دیکھ رہی ہوں، آپ کی داڑھی پہ بارش کے قطرے نہیں، آپ کے جسم پر گیلا پن نہیں، آپ کا جسم ناز بھیگا نہیں. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں آپ نے اوڑھا کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اوڑھا کیا ہے؟ کہنے لگی حضور آپ کی مبارک چادر. میرے نبی نے فرمایا بذالک ارتفع الغطاء عن بصرکی وراتی مطر عالم الغیبی، عالم الغیبی. سرکار نے فرمایا عائشہ یہ جو بارش دیکھ رہی ہو نا، یہ کیوں دیکھ رہی ہو بتا دوں؟ تم نے نبی کی چادر کو اوڑھا، اللہ نے تمہاری نظروں سے پردے ہٹا دیے. ارے یار جب سرکار کی بارگاہ کا فیض پانے والے خواجہ عثمان ہارونی، نہیں سمجھے میری بات کو؟ یہاں سے جب ساتوں آسمان دکھا دیں، ساتوں زمین دکھا دیں، تو یہ تو جناب محمد عربی کی چادر تطہیر ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا اوڑھا ہے؟ کہنے لگی آقا آپ کی مبارک چادر کو اوڑھ لیا ہے. میرے نبی نے فرمایا تمہاری آنکھوں سے رب نے پردہ ہٹا دیا ہے، اور پردہ ہٹایا ہے، عالم غیب میں ہونے والی بارش کا جلوہ دکھایا ہے. لیکن ایک بات مجھے بتائے، سرکار نے خود اوڑھائی تھی یا حضرت عائشہ نے خود اوڑھی تھی؟ سرکار کہاں تھے؟ اس کا مطلب چادر تو تھی لیکن چادر والا. مولانا عثمان صاحب سمجھ گیا بہت دور کی بات. چادر تو تھی لیکن چادر والا. یا تفضیل کا مسئلہ بتلانا یا حکمت بیان کر رہا ہوں. اب سرکار نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کے سب کے اوپر چادر ڈالی.
اور چادر ڈال کے میرے نبی کہتے ہیں اللہم ہؤلائی اہل بیتی اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد کما جعلتها علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اور آگے کہا اللہم والی من والاہم وعادی من عاداہم. سرکار دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں یہ میرے گھر والے ہیں. یار محبت سے بولو نا سبحان اللہ. سرکار کہہ رہے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. کون میرے گھر والے؟ علی فاطمہ حسن حسین میرے گھر والے ہیں. چادر کس نے اڑائی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے اڑائی ہے. آقا کریم نے دستے پاک سے چادر اڑائی ہے. اب مجھے ذرا کہنے دو اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب سرکار خود قبرستان چلے جائیں سرکار کے جسم سے ٹچ ہونے والی متصل ہونے والی چادر کو سرکار کی موجودگی نہیں ہے. سرکار وہاں تشریف فرما ہے. سرکار کے غائبانہ میں حضرت عائشہ اگر چادر کو اوڑھ کے چادر اوڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نظر سے پردے ہٹا دے عالم غیب کے جلوے دکھا دے. تو ذرا سوچو تو صحیح یہاں تو چادر اڑانے والا خود مصطفیٰ موجود ہے تو پردہ اڑا کے چادر اڑا کے علی کو مصطفیٰ نے کیا دکھایا ہے؟ یہ تو دیکھنے والا علی جانتا ہے اور دکھانے والا مصطفیٰ جانتا ہے. توجہ ہے. اب مابعد کربلا پہ بولنے کو کہا تھا لیکن کروں کیا وقت کافی ہو گیا. ایسا نہیں تیاری کر کے آیا ہوں مابعد کربلا پہ بھی تیاری کر کے آیا ہاں لیکن بول دیتا ہوں صاحب. اب سناؤں گا انشاءاللہ گھبرائے نہیں. خواہشات کو پورا کرنے ہی کے لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا ہے. محبتیں ہیں. ایک جگہ گیا تھا وہاں پر جہاں جرجیس رہتا ہے اٹاوا وہاں بھی چیلنج کیا تھا اس کو. وہیں رہتا ہے خبیث النفس. تو ایک صاحب گئے تو اصل میں جب بولتا ہوں موبائل میں تو ایسا لگتا ہے کہ آواز بہت باریک ہے. تو اس نے بیچارہ نے ڈر کے مارے دوسرا خطیب کر لیا. بولا ان کی آواز بہت باریک ہے اب تاریخ لے لیے کیا پتہ چل نہ پائے نہ چل پائے ایک اور کر لو. اس نے 4 موضوع دیے. خیر اللہ کا فضل ہے چاروں پہ گفتگو ہو گئی. اگلی بار گیا تو کاپی لے کے آیا 7 موضوع کا. حضور اب حضور کیا حضور وہاں بول رہا تو حضور یہ 7 موضوع ہیں اس پہ بولنا ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب معجون مرکب مجھ سے چاہ رہے ہو کیا؟ ارے بھئی ایک عنوان پہ بلوا لو. لیکن انہوں نے ایک ہی عنوان دیا ہے مولانا اویس نے اللہ سلامت رکھے ان کو. یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی شان کیا ہے. ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت علی آئے کہنے لگے حضور لوگ مجھ سے حسد کرتے. اب سرکار نے تسلی قلب دیکھیے کس طرح کی. میرے نبی نے فرمایا اما ترضا سبحان اللہ ان تکون رابع 4. اے علی یہ بتاؤ کیا تم 4 میں سے چوتھے نہیں بننا چاہتے؟ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ محمد عربی تمہیں 4 میں سے چوتھا بنا دے؟ عرض کیا بندہ نواز کیا ہے؟ تب میرے نبی نے فرمایا اولو من يدخل الجنت انا وانت. اے میرے علی کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جو ذات جائے گی ان میں پہلا نام محمد عربی کا ہے دوسرا نام تیرا ہے. اور آگے فرمایا والحسن والحسین وازواجنا عن ایماننا وشمائلنا. فرمایا تیرا اور میرا بیٹا حسنین کریمین دونوں اور ہماری بیویاں یہ ہمارے دائیں اور بائیں جانب ہوگی. اور آگے میرے نبی نے فرمایا وذریتنا خلف ازواجنا. اور فرمایا ہماری اولاد ہمارے بچے ہماری بیویوں کے پیچھے پیچھے ہوں گے. ہو گئے نا 4. میرے نبی حضرت علی 2 حسنین کریمین ازواج 3 اور بچے. سرکار نے فرمایا تم 4 میں سے چوتھے یعنی ایک نہیں بننا چاہتے ہو؟ حضور علیہ السلام کا یہ جملہ سن کے حضرت علی خوش ہو گئے. اور کون ہے اہل بیت؟ کچھ ایسے قسم کے لوگ بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو کہتے ہیں بولے یہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں. ہم نے کہا یار ہمیں اہل بیت کا دشمن کہہ رہا ہے تیرا باپ بھی ایسا شعر نہیں لکھ پائے گا جو بریلی کا امام لکھ کے گیا. سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تیری نسل پاک میں. اچھا یہ شعر جو ہے رافضی اور دیوبندی دونوں پہ ایک ساتھ تماچا ہے.
دیوبندیوں پہ ایسے ہے کہ تو نبی کے نورانیت کا انکار کر رہا ہے. اللہ نے کہا دیکھ میں یہ کہوں گا کہ نبی تو نور ہے ہی, نبی کی آل بھی نورانی ہے. اور رافضیوں پر ایسا تماچا ہے کہ تم اپنے آپ کو شیعان علی کہہ کے, اہل بیت کا محب کہہ کے یہ کہتے ہو ہم ہی محبت کرنے والے ہیں. دیکھ میں ایسا شعر لکھ کے جا رہا ہوں, پوری رافضیت میں ایسا شعر محبت کے نام پہ کسی نے لکھا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اور سچا بھی ہے, اچھا بھی ہے, اور الحمدللہ رب العالمین میرے نبی کا نور والا بچہ بھی ہے. لیکن یہ شعر انہی کو سمجھ میں آتا ہے جو پیدائشی سید ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جیسا نیند آ رہی ہے, ہاں نیند کو بھگائیے, گفتگو کو سماعت کیجئے. سنیے میرے نبی علیہ السلام کی ذات پاک حضرت خطیب بغدادی کہتے معراج کی رات تھی, جب میں پہنچا نا جنت کے دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا, اور غور سے دیکھا تو کیا دیکھا میرے نبی نے؟ سرکار فرماتے رأیت علی باب الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفت اللہ وفاطمہ خیرت اللہ وعلی باغضہم لعنت اللہ. سرکار فرماتے معراج کی رات ہے, رب قدیر سے ملاقات ہے, میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, اور آگے دیکھا محمد اللہ کے رسول ہے, اور اس کے بعد میں نے نام دیکھا علی حب اللہ, علی اللہ کا محبوب ہے, الحسن والحسین صفت اللہ, حسن و حسین اللہ کے پسندیدہ ہے, وفاطمہ خیرت اللہ, فاطمہ اللہ کی چنیدہ ہے, وعلی باغضہم لعنت اللہ, ان سے نفرت کرنے والے پر اللہ کی لعنت. اب ایک مثال دے دوں, مولانا عثمان صاحب گھر نہیں لے کے گئے, لیکن مجھے جانا ہی پڑ جائے, اور دروازے پہ لکھا ہو عثمانی منزل, مولانا اویس ساتویں ہے, مولانا مدثر صاحب ساتویں. میں نے کہا چلے؟ بولے دروازہ کھٹکھٹا کے پہلے صاحب خانہ سے اجازت تو لے لو. نے کہا ضرورت ہے بھیا, اینٹ پتھر کے گھر بنے ہوئے, یہ تو ہمارے یہاں بھی بنے ہوئے, کہ نا مالک سے اجازت لی جاتی ہے. توجہ ہے؟ اگر سمجھ گئے ہو تو سبحان اللہ بول دو, کم سے کم میرا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا, میرا وقت بھی بچ جائے گا. پنجتن پاک کا نام جنت کے دروازے پر ہے, اور یہ جملہ میں عقیدت میں نہیں حقیقت میں بول رہا ہوں, چونکہ اعلیٰ حضرت مطلع القمرین میں کہتے ہیں قسیم نارو جنان کا نام علی ہے. جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا علی ہے. قسیم نارو جنان کا لفظ استعمال کیا ہے. غور کیجئے گا, حضرت مولا کائنات کا نام ہے, حضرت فاطمہ کا نام ہے, حسنین کریمین کا نام ہے. ہمیں بھی دنیا کے اندر اگر کسی کے گھر جاؤ تو منزل پر نام دیکھ کر گھر والے سے اجازت مانگی جاتی ہے. پتا چلا جنت اسی وقت ملے گی ان جنت والوں کے جن کے پاکیزہ نام لکھے ہیں, جن میں کوئی جنتی جوانوں کا سردار ہے, کوئی جنتی عورتوں کی مالکن اور سردار ہے. اگر جنت چاہیے تو اہل بیت کی محبت کو دل میں بسا لینا, انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے صدقے میں ہمیں جنت کا راستہ مل جائے گا, دروازہ کھل جائے گا, پنجتن پاک کی عنایتیں ہوں گی, اور انشاءاللہ ہم سب جنتی ہو جائیں گے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, جن کے بابا ہیں علی, جن کے نانا ہیں نبی, جن کی والدہ ہیں فاطمہ, جن کے پھوپا ہیں, جن کی پھوپھی ہیں حضرت ام ہانی, جن کے چاچا ہے جعفر طیار. حدیث میں نے کل پڑھ دی تھی لیکن اب نہیں پڑھوں گا, کم سے کم ایک سامع تو میرے ساتھ آیا ہے نا, وہ کہے گا ٹکرا گئی. سمجھ گیا آپ؟ حالانکہ دین 1400 سال پرانا ہے, نیا کہاں سے لاؤ. غور کیجئے گا ذرا, ان میں جو امام حسین پاک ہے آپ کی شہادت کے واقعات بچپن سے مشہور تھے, اور اس کی روایتیں بھی بڑی مشہور ہیں. بہت پہلے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت اسی وقت, اور اس کے بعد آپ کی جوانی ہوئی, 55 سال کی عمر تھی جب آپ نے شہادت پائی. نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار میں یہی لکھا ہے. رسول کریم علیہ السلام کی لخت جگر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے
واقعات صحابہ کو بھی پتا تھے، حضرت علی بھی جانتے تھے، حضرت علی تو یہ بھی جانتے تھے کہ کہاں میرا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں آپ تشریف لے کر کے جا رہے تھے اور مقام تف کے قریب سے گزرے جہاں میدان کربلا واقع ہے، حضرت مولا کائنات نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ کربلا ہے۔ تب آپ نے جملے دیے، ھذا موضع کرب و بلائن، یہ مصیبت اور پریشانی کی جگہ ہے، ھذا مناخ رواحلہم، یہی تو حسین کے ساتھیوں کے کجا کی سواریاں اتریں گی۔ فرمایا ومحط رحالہم، یہی ان کے پڑاؤ ڈالے جائیں گے، ومقتل رجالہم، اور یہی حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا۔ ابھی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقع ہونے میں کئی سال باقی ہے، لیکن حضرت علی پہلے بتا رہے ہیں چونکہ سرکار نے ان کے واقعہ شہادت کو حدیثوں کے ذریعے بہت زیادہ واضح اور روشن کر دیا تھا۔ سب جانتے تھے حسین پاک کو میدان کربلا میں جام شہادت پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، سری اور جہری شہادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ لیکن ایک شہید جو ہوتا ہے نا، آپ سوچیں گے یار یقیناً آقا حسین پاک کے جسم ناز کو تکلیف دی گئی، 72 جانثاروں کے جسم ناز پر گھوڑے دوڑائے گئے، بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن آئیے حدیث کا جملہ لیتے ہیں، حدیث پاک میں الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص، فرمایا لوگوں شہید کو شہادت کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں چیوٹی کاٹنے کے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ میں ایک کتاب ہے، عیون، کتاب ہے امام جوزی کی جس کا نام ہے عیون الحکایات۔ اس کے حوالے سے 3 ولیوں کا ذکر کرتے، 3 نوجوان تھے، شام کے رہنے والے تھے، بڑے متقی تھے، ہمیشہ جہاد میں رہا کرتے تھے۔ فَأَسَرَهُمْ، اور ملک الروم مرتن، روم کے بادشاہ نے، وہ تھے ملک شام کے، روم کے بادشاہ نے قید کر لیا ان کو۔ واقعہ مشہور ہے لیکن میں بنیادی چیز بتانا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ ان کو قید کر لیا، قید کرنے کے بعد میں اس نے ایک ان کو پیشکش کی، اس نے کہا، کیا کہا؟ انی اجعل فیکم ملکا وازوجکم بناتی وانتم تدخلون فی النصرانیہ، کہا کہ میں تمہیں ایک آپشن دے رہا ہوں، حکومت بھی تمہاری، میری بیٹیاں بھی تم سب کے نکاح میں آ جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ انہوں نے بہکانے کی کوشش کی، انہوں نے سنیوں کا عقیدہ ثابت کر دیا، کہنے لگے واہ محمدہ، کہاں ہے؟ روم میں، پکار کہاں سے رہے؟ روم سے۔ واہ محمدہ، سرکار کو پکار رہے، حضور مدد کیجئے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم نصرانی بننا نہیں چاہتے، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ان سے محبت بھی ہے، لیکن اس دور میں جو نصرانیت الوہیت کے قائل ہے ہم وہ بننا نہیں چاہتے، ہم مذہب اسلام پر ہی خوش ہیں الحمدللہ۔ سرکار کو پکارا، پکارنے کے بعد وہ سمجھ گیا یہ ماننے والے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے دیگوں میں تیل کھولوایا اور گرم کروایا، ان میں سے 2 کو پکڑا، تیل میں ڈال دیا، 6 مہینہ گزر گیا، 1 بچ گیا، ہیلہ الہیہ کی تدبیر الہی کی بنیاد پر۔ اور تدبیر الہی کیا ہوئی؟ اس بادشاہ کا وزیر بولا میری ایک لڑکی ہے، میں اس کے ذریعے اس کو جو ہے اپنی کوشش کروں گا تاکہ یہ نصرانیت میں آ جائے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن 6 مہینے کی محنت اس کی ضائع چلی گئی۔ 6 مہینے کے بعد میں وہ جو 2 بھائی تھے جن کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا وہ آئے، اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں، لڑکی اسی لڑکے کے ساتھ آ گئی، کہنے لگی تم بھی اچھے ہو اور تمہارا نبی بھی بہت اچھا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، چلی تھی صاحب بگاڑنے کے لیے، لیکن جب عاشق رسول کو دیکھا تو خود اس کی زندگی بدل جاتی ہے، تقدیر چینج ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا ادھر کیا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والوں کا، وہ دونوں کے دونوں جن کو تیل میں ڈالا گیا تھا وہ دونوں آئے، آ کر کے سلام کیا اپنے تیسرے بھائی کو۔ اس نے کہا کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیوں آئے؟ کہا اللہ نے تمہاری شادی اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا ہے، شرکت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو اس میں ڈالے گئے تھے تیل میں، کیسا لگا، تکلیف ہوئی؟ تو کہنے لگے ما کانت الا غبسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس۔ بول جانا محبت سے سبحان اللہ۔
کہنے لگے تکلیف بس اتنی ہوئی کہ تم نے دیکھا نا ہمیں ڈبکی لگائی، بس ایک ہلکی سی ڈبکی لگی اور اس کے بعد بولے ہم فردوس میں چلے گئے۔ اب فردوس میں کیسے گئے؟ شہیدوں کے لیے ارواحہم فی حواسل طیور تسرع حیث تشاء، شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں رکھی ہوئی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہاں سیر کرتی ہیں۔ وہاں پہنچ گئے، کدھر پہنچے؟ 6 مہینے کے بعد کدھر آئے؟ شادی اٹینڈ کرنے آئے۔ ارے بولو نا یار محبت سے۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ کیسا لگا؟ کہا بس ایک ڈبکی لگی اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ میرے نبی نے شہادت کے لیے اسی لیے تو کہا تھا لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل۔ سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ ہمیں میاں سنو تو ذرا، یہ لذت شہادت ہے۔ اب ذرا غور کرو، جب میدان کربلا میں 72 کی قربانی ہو رہی تھی، سامنے کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، مدینے کے تاجدار کا چہرہ تھا۔ ایک روایت سنا دو، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، کہتے رہی تو فیما یرن نائم بنصف النہاری النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاسا اکبرہ بیدہ قارورہ فیہا دمن فقلت یا رسول اللہ ما هذا قال هذا دم الحسین واصحابی فلم ازل التقطه منذ اليوم فاوصی ذلك الوقت فاجد قد قتل فی ذلك الوقت۔ کہتے لوگوں میں سویا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، ٹھیک دوپہر کا وقت میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا۔ ادھر دیکھیں، کس کو دیکھا؟ اور اعلیٰ حضرت حدیث تحریر کرتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، حضور کہتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس کو 100% یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا، چونکہ نبی کی شکل میں شیطان کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کس کو دیکھا؟ بولو بولو، سرکار علیہ السلام کو دیکھا۔ کہتے ہیں سرکار کو دیکھا ضرور مگر میرے نبی کی داڑھی شریف پر خاک لگی ہے، بال شریف بکھرے ہوئے ہیں۔ کہتے میری حالت بگڑ گئی، دگرگوں ہو گئی۔ میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ اور آپ کے ہاتھ میں شیشی تھی۔ فرمایا حضور یہ کیا ہے؟ کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا نا؟ تو صحابی نے عرض کی حضور ہاتھ میں شیشی ہے اور اس میں خون ہے، حضور کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ھذا دم الحسین واصحابی، یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں۔ فرمایا فلم ازل التقطہ منذ اليوم، آج پورا دن ہو گیا ہے میں اسی شیشی میں خون جمع کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ میرے نبی تھے کہاں؟ بولو بولو بولو، خون جمع کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے میں کہاں آیا ہوں؟ کریم نگر آیا ہوں، حیدرآباد میں بیٹھ کے کیسے تقریر کرتا؟ سرکار نے فرمایا پورا دن ہو گیا میں خون جمع کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں آنکھ کھلی میری، میں نے ٹائم کو اپنے حساب سے جیسے بھی اس زمانے میں چاند یا سورج کو دیکھ کر جس طرح وقت کا تعین کیا جاتا تھا، فرماتے میں نے اس کا تعین کر لیا کہ ہاں یہ وقت تھا۔ جب میدان کربلا کا واقعہ ہو گیا، لوگ آئے تو میں نے پوچھا، پتا چلا یہ وہی وقت تھا جس وقت میں حسین کی شہادت ہو رہی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اب آقا حسین سے پوچھو، حضور 72 کی قربانی دی ہے نا آپ نے، ایک اگر دنیا سے چلا جائے ہمارے گھروں میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ آقا حسین 72 کے لاشوں کو آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کا علی اکبر دنیا سے چلا گیا ہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی ہے، ننھے علی اصغر نے جام شہادت پی لیا ہے، حضرت حبیب نے قربانی دے دی ہے، حضرت حر بھی آپ کی شفاعت کے طلبگار ہو کر آپ کے قدموں میں جان کو قربان کر چکے ہیں۔ حضور اتنا بڑا غم تھا، آپ کو تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ اس کے بعد 72 زخم بھی برداشت کر لیے۔ حضور اس کو تکلیف بالائے تکلیف کہا جاتا ہے، آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ آقا حسین 72 کی قربانی ہو گئی تھی، آپ جنگ بندی کر دیتے، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ سلح کر لیتے، لیکن 72 کی قربانی کے بعد 72 کا زخم بھی برداشت کر لیا۔ حضور پاک کے لخت جگر یہ بتا
بتائیں اتنے اس پر ہی بس نہیں کیا، اپنی گردن بھی آپ کی کٹ گئی، گردن بھی تنے پاک سے الگ ہو گئی۔ آقا یہ بتائیں 72 کا درد تھا کہ نہیں، 72 زخموں کا درد تھا کہ نہیں، گردن کٹی کہ نہیں؟ تو آقا حسین کی بارگاہ سے آج بھی عالم تصور میں حدیث کی روشنی کے اعتبار سے آپ دیکھیے جواب یہی ملے گا۔ 72 کی قربانی دیکھنے والوں، 72 زخموں پہ نظر رکھنے والوں، یہ دیکھو جب حسین کی گردن کٹ رہی تھی تو حسین کے سامنے 2 جلوے تھے۔ اونچا بولو، اونچا بولو۔ ایک تو جلوہ خدا تھا، اور جب مصطفیٰ مدینے سے، اور استاد زمن کا استدلال پیش کروں گا، ایک تو جلوہ خدا ہے اور دوسری جانب کیا ہے؟ جلوہ مصطفیٰ ہے۔ اب جلوہ مصطفیٰ اگر نظروں کے سامنے آ جائے تو شہید تو اتنا ہی درد محسوس کرتا ہے جتنا ٹیٹی کاٹنے میں، اور یہاں تو وہ میرے مصطفیٰ کریم موجود تھے جنہوں نے بچپن میں حسین کو کھڑا سامنے لا کر دنیا والوں کو ذہن دے دیا تھا حسین مقابلے میں ہوگا لیکن سنبھالنے والا مصطفیٰ ہوگا، یہ ذہن بھی دیا، اور خود میرے مصطفیٰ تشریف بھی لے آئے، اور لانے کے بعد میں حسین کو سنبھالا بھی، اپنا جلوہ دکھایا بھی، حسین پاک کو سید الشہداء بنایا بھی، جامع شہادت عطا کیا بھی۔ اسی لیے تو استاد زمن بولے باغ جنت چھوڑ کے آئے ہیں محبوب خدا۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، باغ جنت چھوڑ کے آئے ہیں محبوب خدا۔ اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت، کیا قسمت ہے تمہاری اہل بیت کے شہید ہونے والوں۔ مصطفیٰ کریم خدا کے تمہارے خون کو شیشی میں جمع کریں، اپنا جلوہ دکھائیں۔ جب سیدنا امام حسین پاک کی شہادت ہو گئی، 11 محرم الحرام ہے، اہل بیت کے مقدس شہزادوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کس قدر وہ دردناک منظر ہوگا۔ اگر تنہائی میں لوگ یاد کر لیں تو آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ جس کی شہادت کے تصور اور خیال سے میرے نبی کو رونا آئے، تو غور کرو کہ جب حسین پاک سجدے میں تھے، سر مبارک کو شہید کیا گیا ہوگا، قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے نبی یہ فرما دے، عزیز قرآن کہہ دے عزیز علیکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، ہلکی سی تکلیف کسی امتی کو ہوتی ہے، نبی پہ گرا معلوم ہوتی ہے۔ تو آج تو وہ مبارک بیٹا شہید ہوا ہے جس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا ہے، جس کے لب ناز کو میرے مصطفیٰ نے بوسے دیے۔ ایک بار خانہ کعبہ میں میرے مصطفیٰ نے حجر اسود کو چوم لیا تھا، قیامت تک کے لوگ مسلمان اس کو چومتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا، اے حجر اسود، یا حجر انکا یا حجر انکا حجر لا تضر ولا تنفع، حجر تو حجر ہے، پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان، لیکن عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ مصطفیٰ کے لب تجھ سے ٹچ ہو گئے۔ ایک حجر اسود کو اگر میرے مصطفیٰ چوم لے، حاجی اور عمرہ کرنے والے کوششیں کر کے حجر اسود کو چومنے کے لیے جائے تو سنیو ذرا تصور میں کھو کے سوچو تو صحیح، میرے مصطفیٰ نے لب حسین کو ایک بار نہیں چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ سرکار علیہ السلام نے حسین کی مبارک زبان کو ایک بار نہیں چوسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمتص لسان الحسین کما یمتص لسان الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ، فرمایا سرکار کانا کا لفظ ہے، ادھر یمتص فعل مضارع ہے، استمرار کا معنی پایا گیا۔ صحابی کہتے ہیں میرے نبی حسین کی زبان کو چوستے تھے، اور اسی طرح چوستے تھے جیسے کوئی کھجور کی گٹھلی کو چوسا کرتا ہے۔ کیوں چوستے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں چوسا؟ کیوں چوسا؟ اس لیے چوسا کہ میرے نبی کو پتا تھا میدان کربلا میں علی اکبر کو پیاس لگے گی تو حسین اپنی ہی زبان دے گا۔
روایتوں میں آیا ہے نا، حضرت علی اکبر کو جب پیاس لگی تو خیمے کی طرف آئے، کہنے لگے بابا جان تھوڑی پیاس بجھ جائے نا تو پھر ان یزیدیوں کو تباہی کی طرف لے جاؤں گا۔ آقا حسین نے اپنی مبارک زبان کو دیا، اور جب زبان کو دیا نا تو بچپن میں میرے سرکار نے حسین کی زبان کو چوسا، اور آج حسین پاک کی زبان کو علی اکبر۔ فکر کیا ہے؟ سرکار نے بچپن میں حسین کی زبان کو چوس کے ہم سب کو ذہن دے دیا، میدان کربلا میں زبان تو حسین کی ہوگی مگر پیاس کو بجھانے کی قوت مصطفیٰ ابھی سے عطا کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ میرے حسین کے سر پاک کو خولی کے حوالے کیا گیا اور ابن اشعث کے حوالے، شمر ذل جوشن کے حوالے باقی مقدس سروں کو کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام نکل گیا، 11 کی تاریخ آئی، ابن سعد وہیں رک گیا تھا۔ اس نے دوسرے دن اپنے یزیدیوں کے جنازوں کو اٹھایا، اس بدبخت نے سب کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن اہل بیت کے مقدس شہزادے اور ان پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں کے جنازے یوں ہی رکھے رہے۔ ابن سعد نے قیدی بنا کر امام زین العابدین کو اور گھر کی مقدس شہزادیوں کو جب روانہ کیا تھا نا، اور سیدہ زینب کا آپ کی نظر پاک جب اپنے بھائی امام حسین پاک کے سر کی طرف گئی اور آپ کی ناش مبارک کی طرف گئی، زبان سے نکلا تھا واہ محمدہ، عرض کرتی تھی میرے بابا جان، میرے آقا، میرے نانا، یہاں آپ کے لخت جگر کو ان یزیدیوں نے اس طرح شہید کر دیا ہے کہ جنازے کو اٹھا نہیں رہے ہیں، آپ کی مقدس بیٹیوں کو انہوں نے قید کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ فقیہ ملت کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ حضرت کی زینب کے زبان سے نکلا تھا، دوست تو دوست، دشمنوں کو بھی رونا آ گیا تھا۔ سر حسین پاک کو لے کر خولی نے کر لیا کہ چلو کوفہ لے کے چلتے، چونکہ وہ بدبخت مال کے لالچی تھے، اس کو لگ رہا تھا چونکہ خولی ہی کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اس نے سر کو جدا کیا تھا، تو یہ سر لے کر کے گیا، اس کی ذمہ داری تھی، سر لے کر گیا، سر حسین کو لے کر کے جا رہا تھا، راستے میں خولی کا گھر پڑتا تھا۔ اس بدبخت نے کیا کیا، رات کو اپنے گھر گیا، بولے آرام کر لیتا ہوں، لمبا سفر ہے، سر حسین کو اپنے گھر کے تنور میں رکھ دیا۔ اس کی بیوی بڑی متقیہ پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی۔ حضرت مولانا عبدالتواب حبیبی قادری لکھتے ہیں، کہتے ہیں حسین پاک کے سر پاک کو جس نے تندور میں چھپایا تھا کوئی دیکھ نہ لے، اس کو اپنی بیوی کے حال معلوم تھا۔ حضرت امام حسین کا سر پاک میاں جس کی نسل نورانی ہو، نورانی نسل کا جو بابا اور نانا اور دادا ہو، اس کے سر سے کیا نور کی شعائیں نہیں پھوٹے گی؟ رات میں جب بیوی اٹھی، تندور کی طرف روشنی دیکھی، حیرت میں پڑ گئی، مولا رات کو سوئی تھی، سارے انگارے بجھا کے سوئی تھی، روشنی آ کہاں سے رہی؟ کیا دیکھا اس نے کہ کچھ بیویاں بڑی خوبصورت حسین و جمیل آئی ہیں، سر کو نکالا ہے، ایک نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہ بڑھاؤں گی جب تک کہ تجھے رب کی بارگاہ سے انصاف نہ دلوا دوں۔ سر حسین کو پھر رکھ دیا۔ اس کی بیوی نے سر حسین کو لیا، روتی تھی، خولی کی بیوی عابدہ تھی، متقیہ تھی، رات میں اٹھی کیوں تھی؟ تہجد پڑھنے کے لیے۔ فرعون کے گھر میں جب حضرت آسیہ آ سکتی ہے تو خولی کے گھر میں وہ نیک متقیہ کیوں نہیں آ سکتی؟ سر مبارک کو اٹھایا ہے، معطر کیا ہے، رکھ کے رو رہی ہے، مولا اس بدبخت نے ایسا کیوں کیا؟ قیامت کے دن اس کی سزا مجھے نہ مل جائے۔ غیب سے آواز آتی ہے جرم تیرے شوہر کا ہے، تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ اس دن سے اپنے شوہر کے سخت خلاف ہو گئی تھی۔ رب چاہتا ہے نا تو اپنے ولیوں کی محبت دشمنوں کے گھروں میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب مختار ثقفی نے اس کو پکڑا تھا اور بھیجا تھا، ایک بندے کو گرفتار کیا گیا، یہ چھپ گیا تھا، چھپا
تو چھپنے کے بعد اس نے کہا بیوی سے کوئی آئے تو بتانا، کہنا کہ گھر میں نہیں ہے، لا علمی کا اظہار کر دینا۔ بیوی کے دل کے اندر نفرت تو اسی دن پہنچ گئی تھی جب پتہ چلا تھا کہ اس کے دل میں مصطفیٰ کے نواسے سے نفرت ہے۔ بیوی نے زبان سے وعدے کی بنیاد پر کہا نہیں، اس نے کہا تھا بتانا مت، کہنا مت کہ کہا ہے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، زبان سے نہیں کہا۔ جب گیا تو روایت میں آیا ہے، یہ جو ہماری یہ ڈھلیا اور جو ہوتا ہے نا بڑا سا، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈھلا ہوتا ہے نا، ارے جس میں بڑی سی چیز، یہ آپ سمجھتے ہیں نا پلہ جس کو کہتے ہیں، پلہ سمجھتے ہیں نا، جس میں گوبر وغیرہ لے کے جاتے ہیں یا کوڑا وغیرہ لے کے جاتے ہیں، ٹوکرا سمجھ لیجئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ وہاں چھپا تھا نا تو اوپر سے ٹوکرا اوڑے ہوئے تھا، انہوں نے آ کر کے پکڑ لیا۔ راستے میں جا رہا تھا مختار ثقفی، اس نے کہا اچھا لے آئے، کہا ہاں اس کو کاٹو، اور کاٹنے کے بعد اس کو جلا بھی دیا۔ بچوں کو سامنے بلا کر کے لایا گیا، اس کے بچوں اور بیوی کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کو جلا دیا گیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا گیا جو اسلام سے پھرتا ہے، جو اہل بیت سے پھرتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، آج کے دور میں، پچھلے زمانے میں جو اسلام سے پھرا تھا اس کو جلایا گیا تھا، آج کے دور میں جو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرے گا وہ بھی جہنم کا راستہ اختیار کرے گا۔ آج کے دور میں سچا حسینی وہی ہے جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لیا ہے۔ مختار ثقفی نے ایک نہیں چن چن کے مارا تھا، چونکہ عبد الملک کا دور تھا اور اس کی وجہ سے یہ گورنر بن گیا تھا، اس کو عہدہ مل گیا تھا۔ چن چن کے اس نے کہا تھا نام لکھ لکھ کے دو، سب کے نام لکھوائے تھے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ آخر میں یہ بھی بگڑ گیا تھا۔ اب اس بگڑنے کے بعد میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے رجوع کر لیا تھا، کوئی کہتا ہے رجوع نہیں کیا تھا۔ ہمیں بہرحال اتنی تحقیق نہیں ہے تو ہم زبان ہی بند رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ لیکن کام کچھ بھی کرو صرف خلوص للہیت کے لیے کرو۔ جو پہلے قوم کے درمیان عزت والے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر بگڑ جاتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ بتاؤں جو میں سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی شہرت، ان کی بلندی کے زمانے میں دلوں میں خلوص نہیں ہوتا ہے، اور اس خلوص نہ ہونے کی وجہ سے نحوست یہ ملتی ہے کہ لاش میں بگڑ جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور واقعہ سنا دو گے؟ واقعات تو بہت سارے ہیں۔ مختار ثقفی کے لیے میں نے یہاں تک کہہ دیا، اس کے علاوہ اور اگر حالات معلوم کروانا ہے تو بتائیے۔ اب کیا مختار کے چکر میں پڑے ہوئے ہے نا؟ ہاں اگر واقعتاً لگنا ہے تو لگے ہوئے ہیں تو مختار کائنات ادھر لگے رہے۔ بہرحال اس نے چنوا کے مارا، شمر کا حال بھی برا ہوا، ابن سعد کا، اور بھی دیگر جو تھے اس کے ساتھ والے تھے۔ اور ایک بات ابن شہاب زہری کے حوالے سے بتا دوں جس کو نور الابصار میں لکھا، انہوں نے فرمایا ہے جو بھی آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت میں ان کے خلاف قتل کرنے کے لیے یزید کی جماعت میں شامل تھا، اس کو کم سے کم 3 کام میں سے کوئی ایک کام آخرت کی قبل الآخرہ، آخرت سے پہلے دنیا میں 3 سزاؤں میں سے ایک سزا ضرور ملی۔ کیا؟ اونچا بولے، کتنی سزا؟ 3 سزاؤں میں سے ایک سزا اس کو ضرور دی گئی ہے۔ 2 بج گئے، بجنے والے، اچھا 3 سزاؤں میں سے ایک سزا اس کو ضرور دی گئی۔ پہلی سزا یہ ہے کہ یا تو وہ مارا گیا، روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ابن زیاد نے جب آقا حسین کے سر پاک سے کھلواڑ کیا تھا، فجعل ينكث بقضيبه، اپنی لکڑی سے جب ان کے دندان مبارک کو مار رہا تھا اور آپ کے ہونٹوں پر لگا رہا تھا، تو زید ابن ارقم وہاں تشریف فرما تھے، جلال میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے سر حسین کو اپنے یہاں رکھا، ران پہ، اور ران پہ رکھا تو میرے حسین کے سر پاک سے ایک تازہ خون کا قطرہ نکلا، وہ قطرہ اس کی ران میں گھسا اور گھس کر آر سے پار ہو گیا، وہی اس کا ناسور بن گیا اور اسی ناسور میں وہ مارا گیا۔ تو کہا کہ یا تو قتل کی سزا ہے، جو بھی باغیان حسین تھے 3 سزائیں ان کو دنیا میں، تینوں میں سے کوئی ایک سزا دنیا میں ضرور ملی، یا تو وہ قتل کیے گئے
یا ان کا چہرہ کالا پڑ گیا؟ بولو بولو یار، سوچو تو صحیح، جس کی شہادت کا صرف خیال مصطفیٰ کو رلا دے، کتنی بڑی ذات رہی ہوگی آقا حسین کی۔ سمجھے آپ بات کو؟ ایک چیز ہو گئی قتل، دوسرا کیا ہے؟ چہرہ بولو بولو کالا کیا، اور تیسری چیز جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ذکر کی گئی ہے اگر اس کے پاس سلطنت و بادشاہت تھی چلی گئی، اور اسی کے ساتھ یہ جوڑا گیا تغییر الخلقہ، اس کے جسم میں کوئی نہ کوئی کجی ضرور آئی۔ اسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، بابری مسجد میں جتنے بھی گئے تھے بدبخت، کوئی ٹیڑھا ہو کے مرا، کوئی بھینگا ہو کے مرا۔ ایک ہے نا مہاراشٹر میں منہ ٹیڑھا جس کا ہر وقت نکلتا ہے، یہ بھی مردود شامل تھا، آج تک دیکھو منہ ٹیڑھا ہی ہے اس کا۔ سمجھ گئے ہوگے تم لوگ، مردودوں کے نام لینے سے کیا فائدہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ماں آقا حسین کے قاتلانوں میں، ان کی مدد کرنے والوں میں، ان کی سپورٹ کرنے والوں میں جتنے لوگ شامل تھے، یہ 3 سزاؤں میں ضرور ایک سزا ملی ہے۔ لیکن الحمدللہ اس زمانے میں بھی محبان اہل بیت کامیاب تھے، آج کے دور میں بھی محبان اہل بیت کامیاب۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اور اسی کے ساتھ آخری پیغام دے کے آپ کو گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو دور حاضر میں سرکار تاج الشریعہ ہضم نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ میں نے 2017 میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر تاج الشریعہ مان لیجئے خاندان اعلیٰ حضرت میں پیدا نہیں بھی ہوتے تب بھی تاج الشریعہ ہی ہوتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا یار اللہ نے علم ہی اتنا نوازا تھا کہ لوگ رجوع کرتے ہی۔ کیا علم تھا، سبحان اللہ، کیا علم تھا سرکار تاج۔ سنیے، اور تو پیر ہوتے ہیں، میرا پیر الحمدللہ آپ دیکھیں سرکار تاج الشریعہ کو، سرکار تاج الشریعہ عالم بھی زبردست، پیر بھی زبردست، نسبی اعتبار سے بھی خاندان زبردست، اور خود بھی بڑے زبردست۔ کئی سال پہلے سید صباح الدین قادری رفاعی جب آئے تھے بریلی شریف، کون تھے معلوم ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی کی اولاد سے تھے۔ مجھ سے پوچھو آپ کو ان کا کیا اچھا لگا؟ مجھے ان کی خوبصورتی بہت اچھی لگی، لمبے تھے سبحان اللہ، میں تو ان کے نظر میں پاؤن ہوں، پاؤن۔ اب سمجھیے کتنے لمبے رہے ہوں۔ عرس رضوی میں حاضری دلوانے کے لیے درگاہ اعلیٰ حضرت پہ میں خود گیا تھا، اے زبردست صلاح ان کے جسم، جب بھیڑ آئی تو صرف ایسے کرا آپ نے، ساری بھیڑ چھڑ گئی۔ بغداد معلیٰ میں ان کا گھر، مسقط عمان میں ان کا ٹھکانہ، ممبئی میں ان کا ٹھکانہ، بڑے مالدار، اور ساتھ ہی ان کے مریدین، خوبصورت آنکھیں نیلگو، لمبے چوڑے، امامہ سر، سبز امامہ سر پہ سجا، اوپر سے سفید رومال پڑا۔ سرکار تاج الشریعہ سے ملاقات کرنے آئے تھے اور یہاں حاضری دینے آئے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بغداد معلیٰ سے عطر لے کے آئے تھے، آدھا عطر اعلیٰ حضرت کے مبارک مزار پہ ڈالا اور آدھا چھوڑ دیا، کہنے لگے واللہ ھذا برکہ، خدا کی قسم یہ برکت ہے، اس کو چھوڑوں گا نہیں بلکہ ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ آدھا ڈال دیا، آدھا لے کر گئے، چادر لائے تھے، چادر چڑھائی، بہت اوپر تک پھول تھے اعلیٰ حضرت کے مزار شریف پہ، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، اپنے بیت نکالا اور نکالنے کے بعد چادر کو اسی بیت سے سیدھا کر دیا اور اس کے بعد میں حاضری دے لی۔ حاضری دینے کے بعد میاں جب آئے نا، ڈرائنگ روم میں سرکار تاج الشریعہ بھی تھے۔ ہم نے کہا حضور سید صاحب آ رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کیا بولتے ہیں، نقاہت کے باوجود سرکار تاج الشریعہ اپنے دیوان سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں سید صاحب قبلہ کا ہاتھ چوما، اس طریقے سے ہاتھ چوما۔ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے، وہ جس طرح صحابہ کہتے تھے نا کہ آج بھی میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے۔ ہم نے صحابہ کو نہ دیکھا لیکن صحابہ کے سچے دیوانے کو تو دیکھ لیا ہے۔ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے ان کا ہاتھ چوما، انہوں نے تاج الشریعہ کا ہاتھ بھی چوما، آپ کے رخسار بھی چومے، آپ کی پیشانی چومی، آپ کی داڑھی چومی، سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد جملہ کہا، آپ نے فرمایا لو انتم ترونا اختر رضا ترونا النور کلہ، کہ اختر رضا کو جب دیکھو گے نا تو سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور نظر آئے گا۔
اور اگلا جملہ بتا دوں، یہ جملہ آپ نے 3 بار سے زیادہ ہی بولا تھا، 3 بار کا تو مجھے یقینی طور پہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تھا واللہ اختر رضا من کبار الاولیاء، خدا کی قسم اختر رضا دور حاضر کے بڑے ولیوں میں سے ایک ہے۔ 3 بار حضرت نے ایسا بولا ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ مولوی جو ہوتے ہیں ولی بھی ہوتے ہیں، اور ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ امام شافعی کا تو واضح قول اعلیٰ حضرت نے نقاء الصلافہ میں تحریر کیا، آپ فرماتے ہیں اگر عالم ولی نہیں ہوگا تو کیا جاہل ولی ہوگا؟ بتائیے آپ۔ تو سرکار تاج الشریعہ کی ولایت پر بھی کچھ حاسدین تاج الشریعہ، ہم تو الحمدللہ سب چاہنے والے ہیں۔ آپ سے مجھے آپ سے شکوہ تھوڑی ہے، جو شکوہ کرتے ہیں ہمارے ان بزرگوں کے لیے ان کو جواب دے رہا۔ آپ نے فرمایا اگر عالم ولی نہیں ہوگا تو پھر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو علم کی دولت عطا فرما دیا۔ اور ولایت کے لیے کرامت معیار تھوڑی ہے، تقوی پرہیزگاری معیار ہے، اور سرکار تاج الشریعہ میں الحمدللہ وہ ساری چیزیں موجود تھی، رب کا کرم ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب اس طرح آپ دیکھ لیجئے جس کا تقوی پرہیزگاری سنیت میں جو مضبوط ہے اور اس کی مقبولیت ہو رہی ہے، لوگوں کے دلوں پہ وہ راج کر رہا ہے، تو پھر نتیجہ آپ ہی کے ہاتھ ہے، ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نہیں اس معیار کے ولی ہوں گے تب ولی مانیں گے کہ کوئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فلاں کے معیار کا ہو۔ ہم نے کہا معیار تلاش نہ کرو، بس یہ دیکھو کہ یہ بہت انحطاط اور گرنے والا زمانہ آ رہا ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی کا قدم شریعت پہ ٹکا ہے، سنیت پہ بکا ہے اور اس کے لیے قربان ہے، الحمدللہ وہی اس پر اللہ رب العزت کا فضل ہے اور مدینے والے کا فیضان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کچھ ایسے اولیاء ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم ولی ہیں۔ اور کسی کو ولایت کا مطلب یہ تھوڑی کہ ماں کے پیٹ سے ولی ہوگا۔ غوث اعظم رضی اللہ بیت الاسرار شریف کو اٹھاؤ، غوث اعظم کی بارگاہ میں خلیل سرسری آئے، 7-10 لوگ آئے تھے، 3 نے کہا ہمیں غوث پاک عطا کر دو۔ آپ نے فرمایا لیطلب کل منکم حاجتہ اعطیہا لہ، فرمایا 10 آئے، 10 میں سے ہر ایک اپنی ضرورت پیش کرے، عبد القادر سب کی ضرورت پوری کرے گا۔ ہم نے کہا جب بغداد کے رہنے والے حسنی حسینی سید تو کیا کہا اعلیٰ حضرت رضی اللہ، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ سمجھ گیا؟ 2 سمندر ملے ہیں، ایک سمندر کا نام حسن ہے، دوسرے سمندر کا نام حسین ہے، اور دونوں سے نکلنے والی پاکیزہ نہر ولایت کا نام حضرت عبد القادر جیلانی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ان کے پاور کا عالم یہ ہے تو ان کے نالا پہ اعتراض مت کرنا، ورنہ غوث اعظم تو کرامتوں کے واقعات ذکر کر کے ہم تمہارا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ دیکھو غوث اعظم کہتے سب مانگو اپنی ضرورت، سب نے اپنی پیش کی۔ خلیل سرسری بولے حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے قطب بنا دیا جاؤں۔ غوث اعظم نے قرآن کی آیت پڑھی کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک معذورا، ہم انہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے، اللہ کی عطا سے ہم ان کی مدد بھی کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ کی عطا پہ کوئی رکاوٹ تھوڑی، اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اللہ نے مجھے دے دیا، میں تمہیں دے رہا ہوں، فرمایا مانگو۔ انہوں نے کہا میں قطب بننا چاہتا ہوں۔ میاں دولت کی بات آئے تو میں ادھر سے ادھار کر کے دے دوں گا، ارے مولانا عثمان صاحب چندہ آپ بعد میں لے لیجئے گا، مجھے دے دیجئے 2-4 لاکھ روپے، فلاں آدمی مجھ سے پیسہ مانگ رہا ہے، یہ کام چل جائے گا۔ لیکن ولایت کہاں سے مانگ کے لاؤں گا، قطبیت کہاں سے مانگ کے لاؤں گا؟ حضرت غوث اعظم کی نظر عنایت پڑی، اور ایسی نظر عنایت پڑی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے لکھا کتب الخلیل السرسری قبل موتہ بسبعۃ ایام، کہ حضرت خلیل سرسری نوٹ میں نوٹ کرنا، میں نے جملہ کہاں بولا ہے؟ ولایت کے لیے ضروری نہیں کہ ماں کے پیٹ سے ولی ہو، کوئی جوانی میں بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی ادھیڑ عمر میں بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی بڑھاپے کے لاش میں بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی مرنے سے پہلے چند دن پہلے بھی ولی بن سکتا ہے۔ حضرت خلیل سرسری کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ اپنے انتقال سے 7 دن پہلے ولایت کے منصب قطبیت اور غوثیت پر فائز کر دیے گئے ہیں۔ غوث اعظم کی کرامت کا اظہار بھی ہو گیا ہے اور ان کا بیڑا پار بھی ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں، اس لیے بھیا جو حضرات اولیاء ہیں ان سے پیار کرو، کسی بھی خانقاہ کا۔ جھوٹا ہو تو چھوڑ دو یار، جھوٹوں سے ہمارا کل بھی کچھ لینا، جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ سچا ہے تو دل سے مان لو،
مان لو، اس لیے کہ اللہ کی عطا سے چڑھنا یہ در حقیقت تقدیر الہی سے چڑھنا ہے، اور تقدیر الہی سے چڑھنا در حقیقت اللہ کے فعل اور اس کی شان، اس کے کام سے چڑھنا ہے، اور اس کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جو چاہا، جیسے چاہا، جس طرح چاہا، وہ مالک، خالق و مالک ہے۔ سرکار تاج الشریعہ عالم بھی ہے اور ولی کامل بھی ہے۔ ولی آپ کوئی سرپھرا اگر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو خدا را آپ اگرچہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن میری بات پر اگر بھروسہ ہو اور یقین ہو تو مان لیجئے، اور انشاءاللہ الرحمن مجھے یقین ہے کہ آپ مانیں گے، اس لیے کہ کسی ولی کی دشمنی اور عداوت یہ انسان کو خدائے تعالیٰ کی عداوت تک پہنچاتی ہے، اور جو خدائے تعالیٰ کی عداوت رکھتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا من عاد علی ولی فقد بارزنی بالمحاربہ، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، رب کہتا ہے حدیث قدسی ہے، وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر کسی میں کریم نگر کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ خدا سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو بھیا ولی کی دشمنی کرے، ولی سے محبت چھوڑ کے عداوت کرے، وہ اس کا اپنا کام ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بس تھوڑے سے چھوٹے سے لوگ ہیں، ہلکی سی جان ہے، بس اللہ تعالیٰ انہی بزرگوں کے بارگاہ میں ہمیں جگہ عطا فرما دے تاکہ ہم یہ کہتے رہیں دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ان آقاؤں کو دیکھ کے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا۔ سمجھ گئے آپ؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ بس اتنی خدمت کافی ہے، پھر کبھی اور لے لینا کریم سے۔ کریم نگر والوں کم سے کم کچھ تو کرم کر دو۔ اللہ سلامت رکھے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ اٹھائے، اسی پہ جلائے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ سارے بزرگ علماء اور جو مشائخ ہمارے تھے یا ہیں، ان سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، لبہار شفاعت پہلا کون سلام، مصطفیٰ شمع بز میں کاش میں شرم جبل کی آمد غور بھیجے سبل کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہلا کون سلام، مصطفیٰ جان پہلا کون سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا تعالیٰ ہم سب دیوانوں نے مل کر تیرے محبوب بندے
اور تیرے محبوب کے محبوب سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل پاک کو سجایا ہے، دامِ درہم سخن ہر طرح سے حصہ لیا ہے میرے مولا، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سیدنا امام حسین کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے مولا، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما، جن کے بیٹی اور بیٹیاں بغیر رشتوں کے ہوں مولا ان کو سنی سے العقیدہ رشتے عطا فرما دے مولا، جن کا کاروبار نہیں چل رہا ہے ان کے کاروبار کو جاری و ساری فرما دے، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، سیدنا امام حسین کے صدقے میں مولا اپنے خاص فضل و کرم سے ہندوستان کی زمین کو یہاں کے مسلمانوں کے لیے کشادہ سے کشادہ فرما دے یا اللہ، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شرارت سے اور حاسدوں کے حسد سے مولا تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، ہماری مسجدوں، خانقاہوں، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ، مولانا عثمان صاحب جس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور جو مسجد امام اعظم قائم کرنا چاہ رہے ہیں مولا تعالیٰ انہوں نے پیسہ بھی دے دیا ہے، پاک پروردگار وقت اب مختصر ہے، ما بقیہ کی ادائیگی ہے، غیب سے ان کی امداد فرما دے اور مسلمانان اہل سنت کے چہروں کو ان کی جانب موڑ دے تاکہ وہ ان کا تعاون کر سکے اور اس طرح تیرے مقدس گھر کی تعمیر ہو سکے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سے مولا یہاں جو جماعت ردائے مصطفیٰ چل رہی ہے اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یہاں کے سنیوں پر، اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند حضرات پر اپنا خصوصی فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، یہاں کے لوگوں پر اپنا خاص کرم فرما، ان سب کی غیب سے مدد فرما دے مولا، تو علیم بذات الصدور ہے، ان میں جس کے دل میں جو بھی تمنا اور آرزو ہو سب کو پورا فرما دے۔ الفاتحہ۔ مسجد رضا کا تعمیراتی کام چل رہا ہے اسی مسجد کو۔ مولا مسجد رضا کا جو تعمیری کام چل رہا ہے اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے اور ان کے منصوبوں میں اور بھی جو مساجد کی تعمیر ہے مولا ان کو بھی پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔